أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار ويكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل
ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. الحمدللہ آج ہم اپنا رمضان کا آلموسٹ آدھا سفر، بلکہ آلموسٹ نہیں آدھا سفر کر آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہیں انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ نے باقی کے ایام بھی نصیب فرمائے تاکہ ہم آخری عشرے کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں ان سے بھی مستفید ہو سکیں. آمین ثم آمین. چلیے ہم اپنے جو سورہ زمر کا آغاز کرتے ہیں انشاءاللہ دعا کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. پیاری بہنوں، آج ہم جو سورہ زمر سے انشاءاللہ شروع کر رہے ہیں، اور سورہ زمر جو ہے جیسے کہ ہم پہلے بھی مکی صورتوں کی مطلب ایک سیریز ہے جہاں سے گزرتے ہوئے آئے ہیں، تو الحمدللہ سورہ زمر بھی ایک مکی صورت ہے، اور اس میں اس کے جو مضامین ہیں وہ پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کے پرتشدد دور میں جو کفار کی شدید مخالفت تھیں اور ان کے اعتراضات تھے، اس دور میں اللہ تعالیٰ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے اس کا مقصد واضح کر رہے ہیں. اہل ایمان کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جب دوسرے لوگوں پر مظالم ڈھائے گئے تو کیسا صبر انہوں نے کیا، اور کیسا صبر اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں سے مقصود ہے. اور پلس یہ کہ ظاہر خوشخبری بھی دی جا رہی ہے کہ اگر تم اسی خالص ہو کر اللہ کی بندگی کرو گے تو پھر انشاءاللہ جو انعامات ہیں وہ ان کا بھی ہم اس کا بھی مسلمان جو ہے ان کو انشاءاللہ جلد ہی وہ انعام ان کے سامنے آنے والے ہیں. تو یہ اس کا مضمون ہے. انشاءاللہ شروع کر لیتے ہیں تاخیر کے بغیر، اور شروع کے کچھ ہمارے لمحات یقیناً اللہ کی تسبیحات میں گزرے ہوں گے. بہت انتظار کے عالم میں جب ہوتا ہے انسان تو اس وقت بہترین وقت ہوتا ہے کہ ہم اللہ کے حضور جو ہے اپنے آپ کو پیش کر دیں. تو انشاءاللہ اللہ کی حمد اور ثنا کے بعد ہم شروع کرتے ہیں. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے. اس کتاب کا نزول اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے. اللہ تعالیٰ اب اس بات کو بالکل کھول کر پہلے ہی فکرے میں واضح کیے دے رہے ہیں کہ جو کفار مکہ کے اعتراضات ہیں ان کا رد جو ہے اس ایک آیت میں بڑے واضح طریقے سے لایا گیا ہے کہ لوگوں کی باتوں کے سامنے جب اللہ رب العالمین کی بات ہے تو پھر کمپیریزن کس چیز کا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ انسان کہے کہ انسان ایک قطرہ پانی کو سمندر سے تشبیہ دینے کی کوشش کرے. تو بالکل اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے کھول کر یہ کہہ دیا کہ اس کتاب کا نزول تو اللہ زبردست اور دانا کی طرف سے ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف برحق نازل کی ہے، لہٰذا تم اللہ ہی لگی کرو دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. اب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مخاطب کر کے مومنین کو وہ طریقہ بتا رہے ہیں جو طریقہ ان کو اس دور میں جبکہ آزمائشوں کا دور ہے اور ہر طرف سے حملے ہو رہے ہیں، اس وقت میں جو طریقہ بتایا گیا وہ یقیناً میرے اور آپ کے لیے بھی یہ اس وقت جن حالات میں ہم ہیں بالکل اس سے بھی برے حالات تھے، شاید یا ایسے ہی حالات تھے، ان میں جو طریقہ کار بتایا گیا وہ میرے اور آپ کے لیے بھی ایک مشعل راہ ہے، ایک اس میں نصیحت ہے. کیا بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی بندگی کرو. آگے پھر کیا کہا، خبردار دین خالص اللہ کا حق ہے، رہے وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا دوسرے سرپرست بنا رکھے ہیں اور اپنے اس فعل کی توجہ یہ کرتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اللہ تک ہماری رسائی کرا دیں. یقیناً اللہ ان کے درمیان تمام باتوں کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو. پیاری بہنوں، اس آیت میں آیت جہاں سے سٹارٹ ہوئی اور جہاں پر آ کر ختم ہوئی ہے، اس میں دو جسے کہنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی یہ پورا نظم قرآن ہے، اس کو انشاءاللہ ہم دیکھتے ہوئے یہاں تک پہنچے ہیں اور
تو اللہ تعالیٰ پہلی بہنوں اس آیت میں جو بات مجھے اور آپ کو کھول کر بیان کر رہے ہیں یہ کہ اللہ کا حق کیا ہے کہ اللہ کی بندگی خالص ہو کر کی جائے. دیکھیں پیاری ساتھی، اس میں محبت کرتے ہوں یا کوئی ہم سے محبت کرتا ہو، اس میں اخلاص کو ہم کتنی ترجیح دیتے ہیں. ہمیں اگر یہ پتہ چل جائے کہ خدا نہ خواستہ ہمارے وہ عزیز ترین شوہر جن سے ہم بے انتہا پیار کرتے ہیں، یا ہمارے وہ بہترین بچے جن کے اوپر ہم اپنی جان نچھاور کرنے کو بھی تیار ہیں، اگر ہمیں خدا نہ خواستہ یہ بات پتہ چل جائے کہ وہ میرے علاوہ کسی ایسے فرد کو، ایسے شخص کو اس پیار میں، اس محبت میں شریک رکھے ہیں جو اس کا حقدار نہیں ہے، تو کتنی ہماری حالت جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے. اور ہم کہتے ہیں کہ اس نے چیٹ کیا، مجھے کیسی کیفیت ہوتی ہے. تو پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ایک اچھی سی بات بہت ہماری زندگیوں میں مثال دے کے سمجھا رہے ہیں. ہمیں ہر چیز خالص پسند ہے نا، اللہ کو بھی اخلاص اسی طرح سے پسند ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اللہ کا حق ہے. تو انشاءاللہ اس اخلاص کی طرف پھر اگر اس کو سمجھنا چاہیں کہ کون سی چیزیں اخلاص کو خراب کرتی ہیں، تو اسی آیت کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وہ وضاحت کر دی ہے. کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا اور منکر حق ہو. یعنی جو انسان یہ کہے کہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ کی پیروی خالص کر کے کرتا ہے، پھر اس کے ساتھ وہ اپنی خواہشات کو بھی ساتھ لے کر چلتا رہے، پھر وہ اپنے اعمال کے ذریعے سے، اپنے کردار کے ذریعے سے اس چیز کا انکار بھی کرتا رہے. تو کیا یہ بات سمجھ میں آتی ہے؟ میرا بچہ اگر مجھ سے یہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے اور اس محبت کا دعوے پر وقت آتا ہے عمل کا، اس وقت وہ اگر پورا نہیں کرتا تو میں اس سے کیا بات کہتی ہوں. بالکل یہ وہی سینیریو بہنوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ میں بہت واضح کر بتا رہے ہیں کہ اللہ کو کے لیے بندگی خالص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر بس صرف اللہ کی ہوتی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اپنی تمام زندگی کو اللہ کے لیے خالص کرنے والا بنا دے. آمین. آگے اللہ تعالیٰ کہ اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا برگزیدہ کر لیتا. پاک ہے وہ اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو، وہ اکیلا ہے، سب پر غالب ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر اب مشرکین کے جو طرز عمل تھا اس کی طرف توجہ کرتے ہوئے یہ آیت لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کوئی بھی شریک نہیں کیا جا سکتا. اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہی دن پر رات اور رات پر دن کو لپیٹتا ہے. اسی نے سورج اور چاند کو اس طرح مسخر کر رکھا ہے کہ ہر ایک وقت مقرر تک چلے جا رہا ہے. جان رکھو وہ زبردست ہے اور درگزر کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی یہ خصوصیت یہاں پر آپ بہنیں قرآن کو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے آپ کو موقع عطا فرمائے کہ قرآن کو ہم اپنی زندگیوں میں اپلائی کر رہے ہوں، اور پھر ایسا وقت آتا ہے کہ ہم جب اللہ سے ان آیات کو پڑھتے ہیں نا، ان کے معنی ہوتے ہیں نا، وہ بالکل کھل کے میرے اور آپ کے سامنے آنے لگتے ہیں. تو اللہ کی جو آیات ہیں نا، ان کے نظم کو اگر آپ دیکھیں، ان کی ترتیب کو، ان کے الفاظ کے ترتیب کو بھی آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ جو اپنی خصوصیات لاتے ہیں بہنوں کسی بھی آیت آخر میں، آپ اس خصوصیت کو اس آیت کے حکم کے ساتھ جب ریلیٹ کریں تو آپ کو ہمیں محسوس ہوگا، یہ بات ہمارا دل گواہی دے گا اس بات کہ اللہ کی جو کتاب ہے یہ واقعی اعلیٰ و عرفہ ہے اس بات سے کہ کوئی بھی دوسری بات اس کے ساتھ شامل کی جا سکے، یا اس میں کسی بھی قسم کا ذرہ برابر جو ہے تغیر یا اس کو بدلنے کا کوئی کام کیا جا سکے، کیونکہ اتنی حکمت ہے اللہ کی آیات میں. اللہ تعالیٰ بتا دیں کہ جو ہر چیز پر تمہارے ہر کام پر قدرت رکھتا ہے، وہ تو اس بات پر قادر ہے کہ وہ کون رہے اور ہم کبھی دوبارہ اس کی نافرمانی نہ کر سکیں، مگر اس نے ہمیں یہ اختیار دیا، اور اس اختیار کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، وہ زبردست، اس کے پاس ساری کی ساری طاقت تھی، وہ سب کچھ کر سکتا تھا، مگر اس نے ہمیں اختیار دیا اپنی مشیت کے برعکس. اس نے ہمیں اپنی رضا کو حاصل کرنے کے لیے چلیں اپنی رائے کی آزادی دی. پھر اللہ تعالیٰ ساتھ میں کیا کہتے ہیں، اللہ کو پتا ہے کہ ہم بہت سی جو ہے کوتاہیاں کر جائیں گے، مگر کیا ہے اللہ تعالیٰ گزر کرنے والے ہیں. تو اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا. اچھا یہ دیکھیں بہت سی نشانیاں ہم بار پڑھتے ہیں، بار اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح سے ریڈ کرتے ہیں. اس کی حکمت یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک انسان کو اس کی ایک خاص جو ریلیٹ کرنے کی وہ ہوتی ہے نا، ایک پوائنٹ ہوتا ہے. کسی کو جو ہے آسمان اور زمین کی گردش سے بہت جلدی ریلیٹ کا ہو جاتا ہے کیونکہ اس کا ذہن اس طرح چلتا ہے. کسی کا جو ہے ادبی قسم کا ذہن ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے قرآن کی آیات کے اندر جو خوبصورتی ہے اس کی طرف اشارہ دے کے کہتے ہیں. پھر کسی کا ذہن جو ہے وہ جو ہے یہ جیوگرافی کے ذریعے سے کھلتا ہے اور وہ چیزیں اس کو اٹریکٹ کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے سامان کرے. قرآن میں پیاری بہنوں میرے اور آپ کے لیے اللہ نے کیسی خوبصورت کتاب اتاری ہے کہ ہر ایک کے ذوق کے مطابق اس کو مخاطب کیا ہے، اور اسی طرح سے مثال دی ہیں. تو دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک اور مثال لاتے ہیں کہ اسی نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا، پھر وہی ہے جس نے اس جان سے اس کا جوڑا بنا، اسی نے تمہارے لیے مویشیوں سے 8 نر اور مادہ پیدا کیے. اب یہ ساری چیزیں
8 نر اور مادہ سے مراد بیسیکلی مویشیوں کی مختلف قسموں کے لوگ ہیں، جن کا مختلف قسم کے جانور ہیں جن کا تذکرہ سورہ مائدہ میں بہت اس سے پڑھا ہے تفصیل سے، تو اس وقت ہم اس پہ تو نہیں جائیں گے، مگر باہر اللہ تعالیٰ یہ مثالیں کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ جن کی جو ذوق ہے اس معاملے میں تحقیق کا، وہ ان چیزوں کو لیتے ہیں، وہ آگے بڑھتے ہیں، پھر اس فیلڈ میں ریسرچز ہوتی ہیں، اور پھر کہاں تک انسان پہنچتا ہے، پھر سائنس کے کن کن اسرار اور رموز تک اس کی رسائی ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ قرآن ایسی عظیم الشان کتاب ہے۔ پھر وہ ایمبرولوجی کی بات آ جاتی ہے، ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے کئی ساری مثالیں اکٹھی کر دی ہیں۔ پھر کیا کہا کہ تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں 3 تاریخ پردوں کے اندر تمہیں ایک کے بعد ایک شکل دیتا چلا جاتا ہے۔ 3 تاریخ پردے یعنی پیٹ، اور پھر یوٹرس، اور پھر کے بعد جو وہ سیک ہوتا ہے جس میں بیبی ڈیولپ ہوتا ہے، سارا اس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، گروتھ ہوتی ہے۔ یہ ظاہر ان 3 پردوں کی بات ہے، باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتے۔ یہی اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے، بادشاہی اس کی ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے، پھر تم کدھر سے پھر آ جا رہے ہو؟ کیسی کھلی باتیں اللہ مجھ سے اور آپ سے پوچھتے ہیں بہن، کھلی آیات۔ مجھے لگتا ہے اس میں کوئی بھی ایسی بات ہے جو مجھے آپ کو سمجھ میں نہ آ سکے، کہ اللہ تعالیٰ اتنی بات نشانیوں کو دکھانے کے بعد ہم سے پوچھ رہا ہے، ان کی طرف اشارہ کر کے، ان کو دیکھ چکنے کے بعد بھی ہم پھر اپنے نفس کی بات مان گے، ہم پھر کسی اور سے مرعوب ہو جائیں گے، پھر کسی اور کے کہنے پہ بہک جائیں گے۔ یہ تو اللہ کا مقام نہیں ہے نا۔ اگر تم کفر کرو تو اللہ تم سے بے نیاز ہے، لیکن اپنے بندوں کے لیے کفر کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں اگر تم شکر کرو گے تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ کوئی یہاں پر مفسرین نے یہاں پر وہ لکھا ہے کہ ایک روایت ہے حدیث کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے بندو، اگر تم سب اگلے اور پچھلے انسان اور جن اپنے میں سے فاجر سے فاجر شخص کے دل کی طرح ہو جاؤ، تب بھی میری بادشاہی میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ یعنی جو ہم کفر کرتے ہیں اس کا کوئی ذرا برابر اثر اللہ کی اس شاندار کائنات پر بالکل نہیں پڑتا۔ اور اگر شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ تو وہ اسے تمہارے لیے پسند کرتا ہے۔ اور ہم نے پہلے سورہ 14 سے پارے رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو شکر کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے چیزوں کو، اس کی نعمتوں کو بڑھاتا بھی ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ آخر کار تم سب کو اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو، دلوں کا حال تک جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں کھول کے واضح کر کے سامنے رکھ دی کہ کوئی کسی کے کہنے سے یہ نہیں ہو جائے گا کہ تم گناہ پاک ہو گئے یا ختم ہو گیا، یہ گناہ کسی دوسرے کے کھاتے میں چلے گئے۔ ہر کسی کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہے، لہٰذا اس کے لیے عمل بھی اپنا ہی کرنا ہوگا۔ انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے۔ لیکن کیسے اللہ تعالیٰ پھر میری اور آپ کی تصویر ہمارے سامنے کھڑی کر دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب ہم کسی پریشانی میں ہوتے ہیں، شک ہو جاتے ہیں، یا کوئی اپنے پیارے پہ کوئی آفت آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، کیا رویہ ہوتا ہے؟ پلٹتے ہیں، گر گراتے ہیں، ایک ہی در پہ سر جھکا دیتے ہیں۔ پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو اس مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا، اور دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہرانے لگتا ہے۔ کہتا ہے کہ یہ تو فلاں ڈاکٹر کی وجہ سے ہو گیا، کہتا ہے یہ وہ فلاں بزرگ کے اس پہ گئے، ان کی دعا نے کچھ ایسا کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ دوسروں کو اللہ کا ہمسر ٹھہراتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کرے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو کہ تھوڑے دن اپنے کفر سے لطف اٹھا لے، یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کھول کر انجام بتا دیا کہ کیا ہوگا اس شخص کا انجام جس کا یہ رویہ ہوگا۔ پیاری بہنوں، بس مجھے اور آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ کہیں میں اس رویے کی مرتکب تو نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس رویے سے محفوظ کرے، کیونکہ یہ فلاح پانے والوں کا، جنتوں کے وارث ہونے والوں کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ اس کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جہنم میں، یقیناً تو دوزخ میں جانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے۔ کیا اس شخص کی روش بہتر ہے یا اس شخص کی جو مطیع فرمان ہے، رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے اور سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے، اپنے رب کی رحمت سے امید لاتا ہے؟ ان سے پوچھو کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں کبھی یکساں ہو سکتے ہیں؟ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ پیاری بہنوں، اب اس کے دیکھیں اللہ تعالیٰ یہ طریقہ کار ہم پہلے بھی آ چکے کہ اللہ تعالیٰ وضاحت کرنے کے لیے نا اس کے اپوزٹ جو چیز ہوتی ہے اس کو بیان کرتے ہیں، تاکہ دو اپوزٹ جو رویے ہوتے ہیں وہ کھول کر حقیقت بیان کریں۔ پہلا رویہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ وہ شخص جو جب پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے تب تو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور پھر جب نعمت پا لیتا ہے تو پھر اللہ کو بھول کر دوسروں کو ٹھہرانے لگتا ہے کہ اچھا فلاں کی وجہ سے ہوگا، فلاں ہو گیا، تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ اب اللہ تعالیٰ ایک اور کردار میرے آپ کے سامنے لے کے آیا، ایک اور شخص جس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کو اللہ کی جو ہے نصرت اور رحمت جو ہے اس کی مددگار ہوگی۔ کیا کہتے ہیں کہ اس شخص کی روش جو مطیع فرمان ہے، یعنی اللہ کی بات کو سنتا ہے اور پھر اس کے اوپر کیا کہتا ہے کہ میں نے سنا اور اطاعت کی، پھر کیا کہتا ہے وہ
شخص وہ رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے، سجدے کرتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ انہوں نے کہا کہ مومن جو ہوتا ہے نا وہ راتوں کا عابد اور دن کا مجاہد ہوتا ہے۔ دن میں وہ کیا مجاہدہ کرتا ہے؟ دن کا مجاہدہ، نفس کے اوپر کام، اصلاح کا، دین کی دعوت کو لے کر چلنے کا، اپنے اوقات کو اللہ کے رزق پر لگانے کا، کسی جگہ پر کسی کی سوشل ورک کے ذریعے، کہیں پر سیوک انگیجمنٹ کے ذریعے، کہیں پر آؤٹ ریچ کے ذریعے لوگوں تک پہنچنے کا کام، یہ کام ہے نا اس شخص کا، یہ دن کا مجاہدہ ہے۔ اور رات کی عبادت ہم دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی جب تک نبوت نہیں آئی تو سارا وقت کس چیز پر فوکس تھا؟ اپنے غور و فکر پر، اپنی عبادت پر، ذاتی عبادات جو تھیں ان کا بہت مقام تھا۔ مگر جب نبوت سے سرفراز ہوئے تو پھر دنوں اللہ تعالیٰ نے اوقات نماز کے ساتھ پھر کیا اس کو باندھ دیا کہ معاملات، انسان کے کردار، اخلاق، اور پھر اللہ کے مشن کو لے کر چلنا اور ان تک لوگوں تک پہنچنا جن تک یہ پیغام ابھی تک نہیں پہنچا، یہ سب چیزیں جو تھی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں داخل ہو گئیں۔ اور جو عبادتیں تھیں ان کے لیے راتیں جو تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیں۔ پیارے بہنوں، یہ مہینہ مجھے آپ کو بہت اچھی ٹریننگ دے کر جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میں اپنے لیے پہلے دعا کرتی ہوں اور اللہ تعالیٰ سے آپ سب کو بھی اس میں شامل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو راتوں کی عبادت لطف اٹھانے والا بنا دے۔ یہ مہینہ جو ٹریننگ ہماری کر کے جائے، اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اس ٹریننگ کے ذریعے سے ہم اس قابل ہو جائیں کہ ہمارا پورا سال اللہ سے رات کا جو قیام ہے اس کے ذریعے سے اللہ سے تعلق جڑ جائے۔ آمین ثم آمین۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ وہ شخص رات کی گھڑیوں میں کھڑا رہتا ہے اور سجدے کرتا ہے، آخرت سے ڈرتا ہے، اپنے رب کی رحمت سے امید لگاتا ہے۔ یہ ساری خصوصیات ہیں اس شخص کی۔ پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک اپنی جو ہے خوشخبری دی ہے، وہ اللہ کے وعدوں کا مستحق ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں کہ نصیحت تو عقل رکھنے والے ہی قبول کرتے ہیں۔ میں اور آپ اگر کوئی ہمیں کہہ دے کہ تم بے وقوف ہو، یہ ٹائٹل مجھے آپ کو کیسا لگے گا؟ منہ پہ تمانچہ کسی نے کہہ کیسے دیا، اس کی ہمت کیسے ہوئی؟ نہیں بھی مجھے کسی بات کا پتہ چل رہا ہو، کوئی مجھے اس کے نہ سمجھنے پہ صرف اتنا کہتے نا کہ تم تو بالکل بے وقوف ہو، تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ تو پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ ہمیں محبت کے ساتھ توجہ دلاتے ہیں، اس طرح سے بے وقوف تو نہیں کہا مگر اس کی ضد کا جو لفظ استعمال کیا، اس اختلافی لفظ جو لے کر آئے، کیا ہے کہ نصیحت تو عقل رکھنے والے قبول کرتے ہیں۔ کیا میں اور آپ عقل رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ اللہ تعالیٰ میں ان عقل رکھنے والوں میں شامل کرے انشاءاللہ کہ جو اللہ کی نشانیوں سے جو ہے سبق حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کی طرف رجوع کرنے والے بنتے ہیں، لپکتے ہیں اس کی طرف۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ انسان پر جب کوئی آفت آتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اسے پکارتا ہے، پھر جب اس کا رب اسے اپنی نعمت سے نواز دیتا ہے تو وہ مصیبت کو بھول جاتا ہے جس پر وہ پہلے پکار رہا تھا اور دوسروں کو پیچھے کی طرف چلی گئی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ وہی مضمون دوبارہ آ گیا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میرے بندو جو ایمان لائے ہو اپنے رب سے ڈرو۔ جن لوگوں نے اس دنیا میں نیک رویہ اختیار کیا ہے ان کی یہ بھلائی ہے اور خدا کی زمین وسیع ہے، صبر کرنے والوں کا تو اجر بے حساب دیا جائے گا۔ پیاری بہنوں، یہ جو آیت ہے نا، وہ مفسرین نے کہا، کچھ مفسرین نے صحابہ کرام سے یہ بات کہی کہ نبی اللہ تعالیٰ کی رحمت کو، یہ جو بے حساب کی صفت ہے، یہ اللہ کی رحمت کو واضح کرتی ہے۔ حضرت انس بن مالک کی اس حوالے سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ قیامت کے دن جب میزان نے عدل قائم کریں گے تو اس کہ ہر انسان کے ہر عمل کو، اس کے صدقہ کو، نماز ہو، زکوٰۃ کو، ان سب کو تول کر اس کے برابر کا بدلہ دیا جائے گا۔ لیکن جب صبر آئے گا، جب لوگوں نے ان مصائب پر جو اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے ان پر وہ مصائب آئے، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے پر جو نفس کے اوپر جو ہے پہرے بٹھائے اور اس پر صبر کیا، جب یہ لوگ آئیں گے، یہ اپنا صبر لے کر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر اپنی اس صفت کے ساتھ ان کو دے گا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، کہ اللہ صبر کرنے والوں کو تو ان کا اجر بے حساب دے گا۔ تو پیاری بہنوں، کیا میں اور آپ نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیمانے عدل کو ایک طرف رکھ کر بے حساب ہمیں نوازے؟ ہم دنیا میں اللہ کی بے حساب اس کی فروانی نعمت کی دعا کرتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو وہ صبر عطا فرمائے کہ جس دن اس چیز کی وجہ سے ہمیں بے حساب اجر ملے گا، اور اس دن ہم خواہش کریں گے کاش ہم اور کچھ نہیں لاتے مگر یہ چیز ہمارے پاس ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں۔ دیکھیں پیاری بہنوں، شروع جس آیت سے ہوا تھا، آیت نمبر 3 میں خلاص کی بات، اللہ کے لیے خالص کر کے کرنے کی بات، پھر اسی پر اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں کہ اگر یہ سب چیزیں چاہیے، صبر کا بے حساب اجر چاہیے، تو کیا ہے کہ پھر کسی کی طرف دیکھنا نہیں، نظر جو ہے، نگاہ جو ہے لوگوں پر نہیں، لوگوں کے رویوں پر نہیں، کہ کس پر اللہ کی طرف ہو اور اسی کے لیے بندگی کو خالص کر کے پکارے، اللہ کو اخلاص
شخص جو ہے بے انتہا پسند ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ اس پر وہ معاملہ کریں گے کہ ہم نے کتنا عمل کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا دیکھیں گے کہ ہم نے کتنے اخلاص سے نیت کے ساتھ اس کو کیا، اس کے پیچھے ہمارا نیت کیا تھی، اس میں کتنا اخلاص تھا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی ایسا خالص اپنے لیے کرے کہ جو بھی عمل ہم کریں اس دنیا میں وہ زندگی کے اندر دنیاوی معاملات سے تعلق رکھتا ہو یا کسی بھی طرح، اللہ تعالیٰ اس میں مجھے اور آپ کو اخلاص کی نعمت سے سرفراز فرمائے. آمین ثم آمین. اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے میں خود مسلم بنوں، یعنی کہ میں پہلے خود سر اطاعت ہم کر دوں. ان آیات کو سن لیا ہے تو سب سے پہلے میں خود ان پر جو ہے ان کے آگے سر جھکا دوں اور پھر یہاں سے آگے لے کر چلوں. کہو اگر میں اپنے رب کی فرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. کہہ دو کہ میں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اسی کی بندگی کروں گا. تم اس کے سوا جس کی بندگی کرنا چاہو کرتے رہو. کہو اصل والی تو وہی ہیں جنہوں نے قیامت کے روز اپنے رب کو اور اپنے اہل و عیال گھاٹے میں ڈال دیا. خوب سن رکھو یہی کھلا دیوالا ہے. پیاری بہنوں بہت جھنجھوڑنے والی آیت ہے، بہت ہمیں بیدار کرنے والی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ بینکرپٹ. یہ بینکرپسی کی ٹرم جو ہے یہاں پر آ کر ہم بہت اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ بینکرپٹ جب کوئی ہو جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ ہاتھ کھڑے کر دیتا ہے کہ اب تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پھر بینک کا ہی معاملہ ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیا معاملہ کرے. اور ظاہر ہے کہ کوئی ایسا معاملہ نہیں، اس کو کوئی ایوارڈ نہیں مل جاتا، اس کو معاف نہیں کر دیا جاتا، بلکہ پھر جو ہے اس کا کھاتا کھل جاتا ہے کہ جس کے بعد وہ جب تک اس کھاتے کو کلیئر نہیں کرے، وہ حساب اس کا کلیئر نہیں ہو رہا ہے، وہ شخص جو ہے وہ اسٹرک ہو کے رہ جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ آخرت کی بینکرپسی کی بات کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ قیامت کے روز اپنے رب کو اور اپنے اہل و عیال کو گھاٹے میں ڈال دیا. کس چیز کی وجہ سے؟ اللہ کے لیے خالص نہ کرنے کی وجہ سے. پیاری بہنوں میں کوئی بھی عمل اس دنیا میں کسی بھی اور چیز کے لیے منسوب ہو گیا، میں آج فلاں کلاس میں اس لیے جا رہی ہوں کہ وہ فلاں بہن نے مجھے کہا تھا، یا میں اس لیے جا رہی ہوں وہ فلاں کا لیکچر سنا ہے، تو یہ پیارے ساتھیوں یہ میرے اور آپ کے اخلاص کو ختم کرنے والی چیزیں ہیں. ان چیزوں کے لیے نہیں، ہم اللہ کی کتاب کو سننے کے لیے جاتے ہیں، ہم اللہ کیا ہم سے کہہ رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر ہم کوئی کام کرنے نکلتے ہیں، کوئی حکم سن لیتے ہیں تو اس کو فوراً بچا لانے کے لیے کیوں چل پڑتے ہیں؟ کیونکہ اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے. اور اگر ہم نے خدا نخواستہ اللہ کی رضا کا یہ مقصد بھی نظر سے ہٹا دیا تو آخر کے دن ہمارا بینکرپسی والا معاملہ نہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے کو اس انجام سے بچائے. ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی. یہ وہ انجام جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. بس اے میرے بندوں میرے غضب سے بچو. لیکن پیاری بہنوں اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کر رہا ہے کہ پھر تو بینکرپٹ ہو جائے گا، اس کا کیا انجام ہوگا نا. اللہ تعالیٰ پھر ساتھ کے ساتھ کیا کہتے ہیں؟ یا عبادی فتقون، مجھ سے ڈرو. مجھ سے کیسا ڈرنا ہے؟ اللہ سے ڈر ہمارے اس کے قریب بھی نہیں جانا. نہیں پیاری بہنوں، اس کی ڈرنا اس بات سے ہے کہ جو کام کر رہے ہیں وہ کیا وہ اس کی مرضی کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اس کے قریب اور قریب ہونا تاکہ معلوم کر سکیں کہ یہ جو معاملات چل رہے ہیں ان میں اللہ کیا اہمیت ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا، ان کے لیے خوشخبری ہے. بس یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو. اور طاغوت کس کو کہتے ہیں؟ طاغوت جو ہے وہ سرکش جو ہوتا ہے نا، انسان انتہائی سرکش ہو جاتا ہے، جو اپنی حدوں سے نکل کھڑا ہوتا ہے، اس کو طاغوت. جب طوفان میں طغیانی آتی ہے، ہم کہتے ہیں طغیانی آتی ہے، وہ اپنی لمٹس کراس کر گیا. انسان جو ہے جب لمٹس کراس کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ پھر بندگی سے، اللہ کی بندگی سے نکل جاتا ہے. اللہ کی بتائی ہوئی جو لمٹس ہیں ان کو کراس کرنا، اللہ کی بندگی سے نکل جانا. اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے طاغوت کی بندگی سے جناب کی، یعنی وہ سرکشی کی روش سے باز آ گئے، اللہ کی طرف رجوع کر لیا اور ان کے لیے خوشخبری ہے. پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو. بہت پیاری آیت پیاری بہنوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بتا رہے ہیں کہ خوشخبری پھر اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے بالکل موجود ہے اگر ہم واپسی کا رستہ دیکھ لیں، اللہ کی طرف پلٹنے کا. اور کیا کہا ہے؟ وہ انابو، اللہ کی طرف رجوع کرنے والا. اناب ایسے شخص کو کہتے ہیں جو پلٹتا ہے. جیسے آپ نے کبھی دیکھا بچہ جب چھوٹا سا ہوتا ہے تو چلنا شروع کرتا ہے، وہ چل رہے ہیں 2 قدم، فوراً اسے ڈر ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے کہ اسی لمحے میں ماں کو مس نہ کر دوں، وہ فوراً پھر واپس پلٹا. وہ دو اسٹیپ اس نے آگے کی طرف بڑھائے ہوتے ہیں نا، وہ فوراً پھر واپس آتا ہے، پھر ماں کی گود میں چپک کر بیٹھ جاتا ہے. بالکل ایسا شخص ہوگا وہ اناب جو اللہ کی رحمت کے سائے میں اپنے آپ کو ہر وقت تلاشتا رہے. اللہ کیا چاہتا ہے مجھ سے، کس طرح چاہتا ہے؟ جب اللہ کے ہر کام کو کرتے ہوئے اللہ کے لیے رجوع کرنے والا بن جائے وہ شخص اناب ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بھی انشاءاللہ یہ صفت سے نوازے.
اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے ان بندوں کو جو بات کو غور سے سنتے ہیں اس کے بہترین اور اس کے بہترین پہلو کی پیروی کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے اور یہی دانش مند ہیں۔ یہاں پر پیاری بہنوں اللہ تعالیٰ نے صرف یہ کہہ کے نہیں چھوڑ دیا کہ وہ لوگ جو اللہ کی آیات کو سنتے ہیں یا اللہ کی بات کو غور سے سنتے ہیں، اس کے ساتھ ایک شرط لگا دی ہے۔ کیا کہا کہ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، اچھائیوں جو اس کے اندر اچھائیاں اور بھلائیاں بیان کی گئی ہیں۔ یہ صرف کیوں لے کر آیا؟ آپ کو پتا ہے نا کہ قرآن پڑھنے والے بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کو اپنے قرآن کو پڑھ کر کچھ بھی حاصل نہیں تھا، حتیٰ کہ ان کی کنڈیشن احادیث میں یوں بیان کی گئی ہے کہ قرآن کے حلق، بلکہ قرآن ہی کے الفاظ میں یوں بیان کی گئی ہے کہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا۔ وہ قرآن کو پڑھتے ہیں مگر اس کے جو احکامات ہیں ان پر عمل نہیں کر پاتے۔ ایسے لوگوں کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں کہا کہ قیامت کے دن کہ قرآن جو ہے وہ آ کے اللہ سے شکایت کرے گا کہ اللہ ان لوگوں نے مجھے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ پیاری بہنوں، بہت ڈرنے کی بات ہے۔ اللہ نہ کرے میں آپ بھی اس قرآن کو الحمدللہ اتنے دنوں سے پڑھتے چلے آئے ہیں، اگر خدا نہ خواستہ اس کے ساتھ ہمارا رویہ اس کی پیروی والا نہ ہوا، اللہ نہ کرے میرے اور آپ کے خلاف یہ قرآن حجت بن کے نہ کھڑا ہو جائے۔ روزانہ اس قرآن کو پڑھتے ہیں اور پھر کیا دعا مانگتے ہیں؟ اللہم اجعلہ اماما و نور و ہدی و رحمہ، اور پھر ہم کیا کہہ رہے ہیں آخر میں آ کے؟ وَاجْعَلْهُ لِي هُدَّةً يَا رَبَّ الْعَالَمِينَ، اے اللہ اس قرآن کو میرے لیے نور بنا دے، امام بنا دے، نور بنا دے، ہدایت بنا دے، رحمت بنا دے۔ آخر میں کہتے ہیں یا اللہ اس کو میرے لیے حجت بنا دے، میرے حق میں حجت دینے والا ہو، میرے خاطر جھگڑنے والا ہو۔ قرآن کے دو رویے ہوں گے پیاری بہنوں قیامت کے دن، ایک وہ اپنے حق میں اپنے بندے کے حق میں سفارش کرے گا، وہ جھگڑے گا کہ اللہ یہ تو میری خاطر جاگتی تھیں، یہ اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی خاطر اپنا وقت لگاتی تھیں، یہ اس عمل کی خاطر دوڑ پڑتی تھیں۔ اور دوسرا رویہ جو پہلے بیان کیا حدیث کی روشنی میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ کہے گا اللہ اس نے مجھے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا تھا۔ پیاری بہنوں، مجھے اور آپ کو اپنا فیصلہ خود کرنا ہے کہ کون سا رویہ مجھے اور آپ کو چاہیے، کون سا رویہ، کون سا انجام مجھے اور آپ کو اپنا آخرت میں چاہیے نا، اس کے حساب سے میرا اور آپ کا جو ہے وہ اس کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تعالیٰ ہماری سیدھے راستے کی طرف جو ہے رہنمائی کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں پھر آگے؟ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی ہے اور یہی دانش مند ہیں۔ سبحان اللہ، اب وہ ٹائٹل کمپلیٹ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے آگے بتایا دیز آر دا جینیس پیپل۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اولو الالباب میں شامل کرے، آمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کو کون بچا سکتا ہے جس پر عذاب کا فیصلہ چشمہ ہو چکا ہو؟ کیا تم اسے بچا سکتے ہو جو آگ میں گر چکا ہو؟ اللہ تعالیٰ اب کیسی باتوں سے سمجھا رہے ہیں کہ جو نہیں سمجھنا چاہتے، جو نہیں اس قرآن کو پڑھتے چلے آتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں اللہ کے احکامات کو اچھی طرح جان لیتے ہیں، پھر بھی اگر وہ نہیں کرتے تو اللہ کیا کہتے ہیں کہ ان پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا اور وہ آگ کے اندر گرنے والے نہیں بلکہ گر چکے ہیں اور ان کو اس کا احساس نہیں ہے۔ البتہ جو لوگ اپنے آپ سے ڈر کر رہے ہیں ان کے لیے بلندے مارتے ہیں، منزل پر منزل بنی ہوئی جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ منظر کشی کرتے ہیں اس بہترین جنت کی جس کے میں اور آپ وارث بن سکتے ہیں پیاری بہنوں، اور انشاءاللہ ہم اس کے وارث بنیں گے۔ انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہم انی اسألک جنت الفردوس الاعلی، اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین درجہ جنت الفردوس کے عطا فرمائے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کبھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کو سودوں، چشموں اور دریاؤں کی شکل زمین کے اندر جاری کر دیا، پھر اس پانی کے ذریعے سے وہ طرح طرح کی کھیتیاں نکالتا ہے جن کی قسمیں مختلف ہیں، پھر وہ کھیتیاں پکڑ سوکھ جاتی ہیں، پھر تم دیکھتے ہو وہ زرد پڑ گئیں، پھر آخر اللہ ان کو بھوس بنا دیتا ہے۔ در حقیقت اس میں ایک سبق ہے عقل رکھنے والوں کے، ایک اور نشانی، ایک اور طرح کا جو ہے ذوق ہے جو جس کی تسکین اس کائنات کے اس رخ سے ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو لے کر آئے ہیں۔ پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ اب وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا اور وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہے، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس نے ان باتوں سے کوئی سبق نہ لیا۔ تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کی نصیحت سے اور زیادہ سخت ہو گئے، وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ تعالیٰ یہاں پر بہت ہی خوبصورت بات بتاتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ اللہ جس شخص کا سینہ، پھر ہمیں پتہ ہے ہم اس سے پہلے یہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ اپنے فضل کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، جس کے ساتھ اپنی بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، خیر کثیر عطا کرتے ہیں اس کو، اور وہ خیر کثیر کیا ہے؟ دین کی سمجھ ہے پیاری بہنوں۔ اور یہاں پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول اس کا کیا معنی ہے، یہ شرح سر کا کیا معنی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ رہنے والے گھر کی فکر اور کی رغبت کی جائے، جبکہ دنیا کے عارضی گھر اس کی خواہشات اور لذائذ کی طرف سے بے رغبتی کی جائے اور موت کی فکر انسان کرنا شروع کر دے۔ یہ ہے شرح صدر پیاری بہنوں، وہ شرح صدر جس کی ہم دعا شروع میں اپنی گفتگو کے آغاز میں بھی کرتے ہیں، پھر ہم اللہ سے کہتے ہیں ربی اشرح لی صدری۔ تو شرح صدر کیا ہے؟ آخرت کی فکر ایسی جاگزیں ہو جائے میرے آپ کے اندر کہ پھر وہ ہمیں دنیا کی ان چیزوں کی چیزیں ہمیں اپنی طرف مائل نہ کر سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ پھر کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے بہترین کلام اتارا ہے، ایک ایسی کتاب جس کے تمام اجزاء ہم رنگ اور جس میں بار بار مضامین دہرائے گئے ہیں، اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اسے سن کر ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں۔ کیا میں اور آپ بھی اپنے رب سے ڈرنے والے ہیں؟ کیا ہمارے اور آپ کے بھی رونگٹے اس طرح سے کھڑے ہو رہے ہیں؟ کیا ہم اللہ کی آیات کو، اتنی واضح آیات کو پڑھتے ہوئے جب گزر رہے ہیں تو کیسا ہے ہمارا معاملہ؟ حضرت اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ صحابہ کرام جب ان آیات کو پڑھا کرتے تھے تو ان کے واقعی حقیقتاً یہ حال ہوتا تھا جو زمانہ جسے کہتے ہیں نا اپنے تفسیر بنے ہوتے تھے، وہ اس کی تصویر بنے ہوتے تھے کہ ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے پیاری ساتھی۔ اور اللہ تعالیٰ پھر آگے کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے جسم اور ان کے دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت جس سے وہ راہ راست پر لے آتا ہے جسے چاہتا ہے، اور جسے اللہ ہی ہدایت نہ دے اس کے لیے پھر کوئی ہادی نہیں ہے۔ پیاری بہنوں، مجھے آپ کو اللہ تعالیٰ سے یہاں پر دعا کرنی ہے، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جس قرآن کے ساتھ اپنے اس رمضان کے مہینے میں اور اللہ اس کے ساتھ ہمیشہ جوڑے رکھیے گا اور اس پہ ثابت قدمی عطا فرمائیے گا، اور اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیجئے جن کے دل جو ہے آپ کا ذکر جب سنتے ہیں تو ان آیات کے اوپر عمل کرنے کے لیے لپک جاتے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ اب اس شخص کی بدحالی کا تم کیا اندازہ کر سکتے ہو جو قیامت کے روز عذاب کی سخت مار اپنے منہ پر لے گا؟ ایسے ظالموں سے تو کہہ دیا جائے گا کہ اب مزہ چکھو اس کمائی کا جو تم کرتے رہے تھے۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ اس طرح جھٹلا چکے ہیں، آخر ان پر عذاب ایسے رخ سے آیا جدھر ان کا خیال نہ جا سکتا تھا۔ پیاری بہنوں، عذاب کی کوئی بھی قسم ہو سکتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہر طرح کی آزمائشوں سے بچا کر رکھے، ورنہ دنیا کے اندر ہم بہت سی صورتیں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کبھی کس طرح سے آزماتے ہیں اور کبھی کس طرح سے آزماتے ہیں۔ ابھی ہم ماضی میں بہت دور کی بات نہیں بھی کریں، ابھی قریب میں ہم نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، بہت سے ایسے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں جن اللہ تعالیٰ ان کے جوان بچے لے لیتے ہیں جبکہ فصل پک کر تیار ہوتی ہے کہ اب وہ پھل دینے والی ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ایک طرح سے آزمائش کرتے ہیں۔ بہت سی اور صورتیں بھی آتی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہر طرح سے سبق لینے والا بنائے۔ پھر اللہ نے ان کو دنیا ہی کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا اور آخرت کا عذاب تو اس سے شدید تر ہے۔ کاش یہ لوگ جانتے، لو کانوا یعلمون، کاش یہ لوگ جانتے۔ پیارے اللہ میرے اور آپ کے لیے خود اپنی زبان حضرت سے بات کریں، کاش میں اور آپ اس دنیا کی حقیقت جانتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دنیا کی حقیقتوں سے اسی طرح سے بالکل روشناس کرا دے جیسے کہ انبیاء اور صحابہ کرام کے سامنے یہ روشن تھی اور ان کا عمل اسی کے مطابق تھا۔ ہم نے قرآن میں لوگوں کو طرح طرح کی مثالیں دی ہیں کہ یہ ہوش میں آئیں۔ ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے تاکہ یہ برے اندام سے بچیں۔ اللہ ایک اور مثال دیتا ہے، ایک تو شخص وہ ہے جس کے مالک ہونے میں بہت سے کج خلق آقا شریک ہیں جو اسے اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں، اور دوسرا شخص پورا کا پورا ایک ہی آقا کا غلام ہے۔ کیا ان دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ۔ اگر اکثر لوگ نادانی میں پڑے ہوئے ہیں، کیا بتایا جا رہا ہے؟ بات میری بہنوں سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ جو آج میں اور آپ اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں نا، کہ آدھا دین کو پکڑتے ہیں اور آدھا جو ہے معاشروں کی، رسم و رواج کی، باپ دادا کی، اور سب سے بڑے اپنے ہوائے نفس کی پیروی کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ میرے اور آپ کے لیے خود آزمائش بن جاتی ہیں۔ پھر ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کون سا رستہ چلیں، کدھر کون سی راہ کو اختیار کریں، کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، پھر ہم اس پریشان حالی کا یہ انجام پاتے ہیں کہ پھر ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا، دل عجیب سا ہو جاتا ہے، سمجھ ہی نہیں آتا کہ کس طرف کو بڑھنا ہے، کدھر سے رکانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا ان دونوں کا حال ایک سا ہو سکتا ہے کہ ہم اگر اپنے آپ کو ایک اللہ کی محبت میں لگا کے، اس کی رضا کے حصول کو مقصد بنا کے، اس کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق اگر چلنا شروع کر دیں، پھر جو مزہ اس دنیا میں رہتے ہوئے ہمیں اس زندگی کا لطف آئے گا بہنوں، وہ لطف جو ہے وہ بڑے نصیب والوں کو ہی حاصل ہوتا ہے۔ لیکن
جو کوشش کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم سورہ مومن میں آگے چل کے پڑھیں گے کہ یہ مقام حاصل نہیں ہوتا سوال ان کو جو کوشش کرتے ہیں، جو کے لیے لپکتے ہیں، جو اس کی طرف بھاگتے ہیں، کوشش کرتے ہیں اپنی. اللہ تعالیٰ کرے کہ انشاءاللہ ان آیات میں میرے اور آپ کے لیے واضح جو باتیں سمجھائی جا رہی ہیں وہ میرے عمل کے لیے مجھے کافی ہو جائیں انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بھی مرنا ہے اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے. آخرکار قیامت کے روز تم سب اپنے رب کے حضور اپنا اپنا مقدمہ پیش کرو گے. پھر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور جب سچائی اس کے سامنے آئی تو اسے جھٹلا دیا. کہ ایسے لوگوں کے لیے جہنم میں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. اور جو شخص سچائی لے کر آئے اور جنہوں نے اس کو سچ مانا وہی عذاب سے بچنے والے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سچائی اور سچ کی جو اور سچائی اور جھوٹ جو وہ ہے نا حقیقت ہے وہ کھول کر یہاں پر بیان کر دی ہے کہ نجات کسی ہے جس نے سچ بولا، جس نے جب جان لے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ اور بھی یہ باتیں کہہ رہے ہیں تو پھر اس کے اوپر اپنے عمل سے اس کو ثابت کر دیا. مگر لوگ پھر سننے کے باوجود اس کا انکار اپنے عمل سے کرتے چلے جاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ کیا ان کے لیے جہنم کوئی ٹھکانہ نہیں ہے؟ آگے چلتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنتوں کا وارث بنائے. آمین. انہیں اپنے رب کے ہاں وہ سب کچھ ملے گا جس کی وہ خواہش کریں گے. یہ ہے نیکی کرنے والوں کی جزا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو انشاءاللہ ان محسنین کے ساتھ وہاں پر اکٹھا کریں تاکہ جو بدترین اعمال انہوں نے کیے تھے انہیں اللہ کے حساب سے ساقط کر دے اور جو بہترین اعمال کرتے رہے ہیں ان کے لحاظ سے ان کو اجر عطا فرمائے. یہ خوبصورت سی آیا ہے جو مجھے اور آپ کو بہت ہی حوصلہ عطا فرماتی ہے. کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں جو لوگ نیک ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف، اللہ کی خاطر اپنے آپ کو خالص کر لیتے ہیں اور پھر وہی کرتے ہیں جو اللہ ان سے چاہتا ہے، پھر کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے جو بدترین اعمال جو گناہ کے کام انہوں نے کیے تھے ان کے حساب سے ان سے ساقط کر دیتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. جیسے یہ جو سوال صحابہ نام نے بھی ایک دفعہ کیا تھا کہ ان کو بہت فکر ہوتی تھی کہ وہ جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے دائرہ اسلام میں آ گئے تھے مگر انہوں نے جاہلیت کے زمانے میں بہت بڑے بڑے گناہ کر ڈالے تھے، اپنے نفس پر بہت ظلم کیا تھا. وہ بہت فکر مندی سے یہ بات پوچھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا بنے گا ان معاملات کا. تو پھر جب یہ والی آیت آئی تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ ان گناہوں پر جو کہ اللہ کی طرف لٹنے سے پہلے انہوں نے کر لیے اس پر کوئی مواخذہ نہیں کرے گا. تو میری بہنوں کیا میرا اور آپ کا یہ وقت انشاءاللہ بھی آیا نہیں کہ ہم اللہ کی طرف پلٹیں، اللہ کی طرف رجوع کریں تاکہ جو برائیاں جو گناہ کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہمیں نہ پکڑے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ لوگ اس کے سوا دوسروں سے تم کو ڈراتے ہیں، حالانکہ اللہ جسے گمراہی میں ڈال دے اسے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہے، جسے ہدایت وہ دے اسے کوئی بھٹکانے والا نہیں ہے. کیا اللہ زبردست اور انتقام لینے والا نہیں ہے؟ ان لوگوں سے اگر تم پوچھو کہ زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے. جب حقیقت یہ ہے تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے کیا تمہاری یہ دیویاں تم اللہ کو پکارتے ہو مجھے اس کے پہنچائے نقصان سے بچا لیں گی؟ اللہ مجھ پر مہربانی کرنا چاہے تو کیا اس کی رحمت روک سکیں گی؟ بس ان سے کہہ دو کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. قل حسبی اللہ علیہ توکل المتوکلون. کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اصل توکل جو ہے وہ اللہ ہی کی ذات پر کیا جاتا ہے، کسی سہارے کی اور گنجائش نہیں ہے. اللہ مجھے ان آیات سے سبق لینے والا بنائے. ان سے صاف کہو کہ میری قوم کے لوگوں تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ اور میں اپنا کام کرتا رہوں گا، اپنا اپنا راستہ. ہم کافرون میں آگے اس کو بہت وضاحت کے ساتھ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ کہہ دو ان سے کہ لکم دینکم ولی دین، اور میرے لیے میرا دین ہے اور ان کے لیے ان کا دین. اللہ تعالیٰ مجھے آپ ایسی حنیفیت عطا فرمائے پیاری بہنوں جب یہ مقام حاصل ہو جائے کہ ہمیں کسی کی کوئی بات جو ہے پریشان نہ کرے. یہ بہت جو ہے دو کے بعد مجاہدے کے بعد یہ مقام ملتا ہے، مگر جن کو پھر یہ نصیب ہو جاتا ہے آپ یقین کریں وہ لوگ کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا کہ کیا ہو رہا ہے ان کے ارد گرد، کیا دنیا ان کے بارے میں کہتی ہے، کیا لوگ ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں، انہیں اس کوئی فرق نہیں پڑتا. عنقریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر رسوا کو نظر آتا ہے اور کسے وہ سزا ملتی ہے جو کبھی ٹلنے والی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے سب انسانوں کے لیے یہ کتاب برحق تم پر نازل کر دی ہے. اب جو سیدھا راستہ اختیار کرے گا اپنے لیے کرے گا اور جو بھٹکے گا اس کے بھٹکنے کا وبال اسی پر ہوگا، تم ان کے ذمہ دار نہیں ہو. وہ اللہ ہی ہے جو موت کے وقت روحیں قبض کرتا ہے اور جو ابھی نہیں مرا ہے اس کی روح نیند میں قبض کر لیتا ہے. یہ نیند کے اندر موت ہو، اس لیے ہم جو دعا پڑھتے ہیں آپ جانتے ہیں اس کی مطلب کیا ہے. ہم جب اٹھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ، بلکہ جب ہم سوتے ہیں تب بھی کیا کہتے ہیں، اللہم بسمک اموت و احیا، اللہ میں آپ کا نام لے کر مر رہی ہوں اور پھر میں آپ ہی کے نام سے زندہ ہو جاؤں گی اگر آپ چاہیں گے تو. پھر ہم جب اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا، جس نے ہمیں اٹھا کر کیا پھر سے. پیاری بات ہے، یہ نیند جو ہوتی ہے یہ بھی ایک
عارضی موت کی قسم ہے، اس لیے بھی اس کو موت کہا گیا کہ اس عرصے میں شعور اور احساسات جو ہوتے ہیں وہ بیدار نہیں ہوتے، تو اس لیے جب قرآن مردے سے تشبیہ دیتا ہے لوگوں کو جو کہ شعور اور احساسات نہیں رکھتے، تو ان سے بھی مراد یہی ہوتی ہے کہ ان کے اندر عقل اور جو چیزیں تھیں انہوں نے اس کو سلا دیا ہوا ہے۔ پھر اس پر موت کا فیصلہ نافذ کرتا ہے، اسے روک لیتا ہے، اور جو دوسروں کی روحیں ایک وقت مقرر کے لیے پھر واپس بھی دیتا ہے۔ اس میں بڑی نشانی ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں، وہ کیا اس خدا کو چھوڑ کے ان لوگوں نے دوسروں کو شفیع بنا رکھا ہے، یعنی شفاعت کرنے والا۔ ان سے کہو کیا وہ شفاعت کریں گے خواہ ان کے اختیار میں کچھ ہو نہ ہو، وہ سمجھتے بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ یہ ہم جو ہے شفاعت کا جو کانسیپٹ ہے اس کو پہلے بھی بہت اچھے سے سمجھ آئے ہیں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ ان جو ہیں وہ بت ان کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں ان کے تو اختیار میں ویسے بھی کچھ نہیں ہے، وہ شفاعت کس قسم کی کریں گے، کیسے کریں گے؟ وہ شفاعت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے، آسمان اور زمین کی بادشاہی کا وہی مالک ہے، پھر اسی کی طرف ہم پلٹائے جانے والے ہو۔ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑنے لگتے ہیں، اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر ہوتا ہے تو یکایک وہ خوشی سے کھل اٹھتے ہیں۔ اللہ اس آیت میں کیسا کردار بیان کر رہے ہیں کہ بے چینی ہونے لگتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں، کبھی آپ نے سنا بھی، اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے لوگوں کی صف کبھی بھی شامل ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت دیر تک جو ہے قرآن کو سنیں تو ہمیں جو ہے نا انگزائٹی ہماری بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ کرے مجھے اور آپ کو ان لوگوں میں سے نہ بنائے۔ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ دلوں کے اندر جو اس کی جو ہے جگہ بن نہیں پاتی نا، آیات جب اس کے اوپر گزرنے، اس کے اندر جذب ہونے کی وجہ اس کے اوپر گرتی رہتی ہیں تو وزن محسوس ہوتا ہے، اپنے آپ کو انسان وہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کیفیت ایسے بیان کریں، اور کیا کہتے ہیں کہ دوسری طرف کون ہوتا ہے، دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ جب دوسروں کا ذکر اور بات شروع ہو جاتی ہے تو وہ خوشی سے کھیل اٹھتے ہیں۔ تو وہ خدایا آسمان اور زمین کے پیدا کرنے والے، حاضر اور غائب کے جاننے والے، تو اپنے بندوں کے درمیان اس چیز کا فیصلہ کرے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ کس چیز میں اختلاف کرتے ہیں؟ اپنے دین کے اندر بھی بعض اوقات اختلاف ہو جاتا ہے، مگر اس کی نوعیت پھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الفاظ میں بتائیے کہ اگر اختلاف جو ہے خیر خواہی کے ساتھ ہو، اس میں کوئی جو ہے ہوائے نفس شامل نہ ہو، نفس کی وہ شامل نہ ہو، تو اس میں تو پھر خیر ہی خیر، مگر جو اختلاف کیا جاتا ہے ضد کی بنیاد پر، عناد کی بنیاد پر، دشمنی کی وجہ سے، وہ پکڑ کے قابل ہوتا ہے۔ اگر ان ظالموں کے پاس زمین کی ساری دولت بھی اور اتنی ہی اور بھی، تو یہ روز قیامت کے برے عذاب سے بچنے کے لیے سب کچھ فدیے میں دینے کے تیار ہو جائیں گے۔ وہاں اللہ کی طرف سے ان کے سامنے وہ کچھ آئے گا جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا ہے۔ وہاں اپنی کمائی کے سارے برے نتائج ان پر کھل جائیں گے، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ یہی انسان جب ذرا سی مصیبت سے چھو جاتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، اور جب ہم اسے اپنی طرف سے نعمت دے کر ابھار دیتے ہیں، فضل کر دیتے ہیں، تو کہتا ہے کہ یہ تو مجھے علم کی بنیاد پر دیا گیا ہے۔ نہیں، بلکہ یہ آزمائش ہے، ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ پیاری بہنوں، اللہ واضح آیات میں یہ بتا رہا ہے کہ جب نعمتیں ملتی ہیں تو اس وقت اس کا اللہ کی طرف منسوخ کیا جا رہا ہے، اس وقت اظہار شکر کرنا کتنا ضروری ہے۔ یہی بات ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگ بھی کہہ چکے ہیں، مگر جو کچھ وہ کماتے تھے وہ کسی کام نہ آیا۔ اپنی کمائی کے برے نتائج انہیں بھگتے، اور ان لوگوں میں سے جو ظالم ہیں وہ عنقریب اپنی کمائی کے برے نتائج بھگتیں گے، یہ ہمیں عاجز کر دینے والے نہیں ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کیسی کھلی کھلی آیات میں اپنی صفات کو بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کے سامنے پھر اس دن کسی کوئی زور نہیں ہوگا۔ اور کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کا چاہتا ہے رزق کو شادہ کر دیتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ اے بندو جنہوں نے اپنی جان پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، وہ تو غفور الرحیم ہے۔ پیاری بہنوں، بہت بڑی آیت ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اتنی خوبصورتی کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ایک پیاری سی بات، اچھا اگر اب تک آتے بھی اتنا کچھ سننے کے باوجود بھی کیا ہے کہ اپنے آپ کو پھر پریشانی میں ڈالے رکھا، نہیں وہ کیا، نہیں اللہ کی طرف پلٹ کر اس طرح سے آئے، تو ابھی بھی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ کیا ہے کہ اب بھی اگر تمہیں احساس ہو گیا اللہ کی رحمت کس سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کیا کرتا ہے؟ انہ هو الغفور الرحیم، کہ وہ صرف معاف ہی نہیں کرتا، وہ اپنی رحمت سے بندوں کو بہت بڑھا کر بھی دیتا ہے۔ ابھی بھی اگر آیات کو پڑھتے ہوئے بہنوں احساس ہو رہا ہے، اگر ابھی اسی لمحے ہی احساس ہوا کہ ابھی تک دلوں کے اندر کمیاں ہیں، اعمال کے اندر کمزوریاں ہیں، تو کیا ہے اللہ کے سامنے جھک جانا، اللہ کی طرف پلٹنا، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا، اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یقین اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس آیت سے بہترین آیت ہے یہ، اور ہمارے عملوں کو بدلنے والی، اللہ تعالیٰ کرے کہ میرا آپ کا عمل بھی اس کے ذریعے سے تبدیل ہو جائے انشاءاللہ۔
پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور موتی بن جاؤ اس کے قبل اس کے کہ تم پر عذاب آ جائے اور پھر کہیں سے تمہیں مدد نہ مل سکے، اور اپنی پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر ہی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ واضح طور پر مجھے آپ کو ایک دفعہ پھر جو ہے وارن کر رہے ہیں، تنبیہات کھلی دے ہیں، کیا کہتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے افسوس میری اس تقصیر پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا۔ یا کہ کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان حسرت کرنے والوں میں شامل نہ کرے، یا عذاب دے کر کہے کاش مجھے ایک اور موقع مل جائے میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں، اس وقت اسے یہ جواب ملے کہ کیوں نہیں، میری آیات تیرے پاس آ چکی تھیں، پھر انہوں نے جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا۔ ساتھیوں بہت ہی جوڑنے والی آیتیں ہیں کہ قائد ایسا قدم روکتی ہے، دل چاہتا ہے کہ بس اللہ تعالیٰ سے یہیں پر گڑگڑا کے اپنے لیے دعائیں کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں کسی طرح شامل نہ کرنا۔ آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھ رکھے ہیں، قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے۔ کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ اس کے برعکس ان لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا ہے، ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا، ان کو نہ کوئی گزن پہنچے گا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ کتنی خوبصورت آیت ہے پیاری بہنوں۔ اللہ تعالیٰ جب خاص طور پہ اس طرح سے متضاد آیات کو لاتا ہے تو اس کی خوبصورتی اور بڑھ کے سامنے آتی ہے۔ ایک طرف ایک کردار ہے، ایک طرف ایک انجام ہے اور دوسری طرف دوسرا انجام ہے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، وہی ہر چیز پر نگہبان ہے، زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں۔ جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے رہنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو پھر کیا ہے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ کیا لفظ اللہ تعالیٰ استعمال کر رہے ہیں؟ جہل کا، علم کے نہ ہونے کا، اور ہم روزانہ دعا کر رہے ہیں رب زدنی علما۔ میرے بہنوں غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ سے جب ہم دعا ریکویسٹ کرتے ہیں رب زدنی علما کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں وہ علم حاصل کرنے کی تمام وسائل اور ذرائع مہیا کر رہا ہوتا ہے، پھر بھی اگر ہم اس ذریعے سے نصیحت نہ لیں تو کیا ہم اپنے آپ کو علم والا کہیں گے یا جاہل کہیں گے؟ کیا کس کیٹیگری میں میرا اور آپ کا شمار ہوگا؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آیات سے بہترین سبق لینے والا بنائے۔ یہ بات میں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے کہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے ہوئے تمام انبیاء کی طرف وہی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ کتنی کھلی آیات اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ کیا چیز خسارے میں ڈالنے والی ہے، کہ شرک جو ہے تمہارا عمل ضائع کر دے گا۔ شرک بہت بڑا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ اس کی اللہ تعالیٰ نے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر اس کو اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کرے گا اللہ اپنے حوالے سے، سوائے شرک کے، کہ جس نے شرک کیا ہوگا، جس کے دل میں شرک کی ذرہ برابر بھی، اور شرک کی اقسام کے اوپر بھی ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، کس طرح سے یہ ظاہر ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو انشاءاللہ ان تمام ان سے شرک، ان تمام جو صورتیں ہیں ان سے پاک رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں خسارہ حاصل کرنے والوں میں نہ ڈالے۔ اے لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کی قدرت کا کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دست راست نہ لپٹے ہوں گے۔ پاک اور بالا برتر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اور پیاری بہن، آیت میں جو اللہ کی مٹھی میں زمین اور ہونے کا وہ ہے، ایک مٹھی میں اور دوسری مٹھی میں آسمان، یہ حقیقت میں ایسا ہوگا، اللہ کی واقعی مٹھیوں میں یہ سمٹ کر چلے جائیں گے۔ یہ ہے اس رب عظیم کی، رب عظمت کی عظمت کا منظر جو میں اور آپ یہاں پر اس آیت میں دیکھ رہے ہیں۔ تو کیا اس کے بعد میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی گنجائش ہے اللہ کی اطاعت نہ کرنے کی؟ اللہ تعالیٰ پھر اس سے پہلے کیا کہہ رہے ہیں اس حصے میں، ہمیں کیا بات بتا رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا۔ کیسی قدر کی جانی چاہیے اللہ تعالیٰ کی، جو تمام چیزوں کا مالک ہے، ہر اختیار اس کے پاس ہے۔ یا پھر اس کے بعد میرے اور آپ کے پاس کوئی ایک چیز زندگی کی ایسی بتاتی ہے جس میں کہوں کہ نہیں اس کام میں تو میں اپنی مرضی کروں گی، اس میں تو اللہ مجھے نہیں پوچھ سکتا۔ اللہ کی، میرے اور آپ کی زندگی پر پوری طرح اللہ تعالیٰ کا ہی کنٹرول ہے پیاری بہن۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی سمجھ فرمائے۔ روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمان اور زمین میں ہے، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا
اور کا یک سب کے سب اٹھ کر دکھنے لگیں گے، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ یہ اس کورٹ روم کی تصویر آپ کے سامنے آ گئی ہے نا بہت اچھی طرح میں کہ کیا ہوگا اس دن، کس طرح ہمارا جو ہے اعمال نامہ سامنے آئے گا، اور ہر متنفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہو اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا؟ جواب دیں گے ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، کہا جائے گا داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے، انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے کہ سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں ہمیشہ کے لیے۔ اللہم اجعلنا منہم، یا رب ان جنتوں کے اندر ہمیں بھی داخل فرما دینا۔ اور وہ کہیں گے شکر اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، بس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ پیاری بہنوں، بہت ہی خوبصورت نقطے پر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ کو ختم کیا، کمپلیٹ کیا ہے، مکمل کیا ہے، اور کیا بتایا ہے کہ یہ مقام حاصل کس کو ہوگا؟ اللہ کی رب ہم بیان کرنے والوں کو۔ اور ہم پہلے بھی بات کر چکے اس پر کہ ہم کا جو معنی ہے تسبیح، اور ہم جو ہے وہ عمل کے ساتھ جو ہوگی، کیونکہ اللہ نے پچھلی ہی آیت میں یہ بات مجھے آپ کو بتا دی ہے نا کہ کیا بس بہترین اجر عمل کرنے والوں کے لیے۔ تو یہ عمل ہم کی صورت میں انشاءاللہ کیسے ہوگا، یہ میں اور آپ ان آیتوں سے بہت اچھے سے سمجھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مومن شروع کرتے ہیں۔ سورہ مومن بھی ایک مکی سورہ ہے، چونکہ اس کے مضامین بھی اسی طرح سے ہمیں وہی چیزیں پائی جاتی ہیں، البتہ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت یہ ہم دیکھ لیتے ہیں، اس میں یہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ اس کے پس منظر میں آتا ہے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے کعبہ میں اپنی اس پر عبادت کے لیے موجود تھے، تو کیا ہوا کہ جو سورہ حامیم سجدہ سورہ مومن کا جو حالات نزول ہے ان میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کے حوالے سے جو الزامات ہیں ان کے حوالے سے جو ہے بہت زور و شور پایا جاتا ہے، اور اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نخواستہ قتل کر دینے کی جو سازشیں ہیں وہ بھی چل رہی ہیں۔ اسی حوالے سے ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کہ حرم میں نماز پڑھ رہے تھے کہ یکایک عقبہ بن ابی معیط جو ہے وہ آگے بڑھا اور اس نے آپ کی گردن میں کپڑا ڈال کر اسے بل دینا شروع کر دیا تاکہ گلا گھونٹ کر آپ کو مار ڈالے، مگر عین وقت پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے اور انہوں نے دھکا دے کر اسے ہٹا دیا۔ حضرت عبداللہ کا بیان ہے کہ جس وقت ابوبکر صدیق اس ظالم سے کشمکش کر رہے تھے اس وقت ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے جو کہ اس سورہ کا حصہ ہیں۔ کیا وہ الفاظ؟ کیا تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ کیا تم شخص کو صرف اس قصور میں مارے ڈالتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ تو یہ حالات ہیں جن حالات میں کہ مومن نازل ہوتی ہے شدید، مطلب وہ کفار جو ہیں اپنی تمام سازشوں کے بعد جب دیکھتے ہیں کہ کوئی رستہ نہیں رہا اور کوئی بھی تدبیر کی کارگر ثابت نہیں ہو رہی، تو وہ اب آخری حدوں پر آنے لگے ہیں اور اس کی تمام عملی جو کوششیں ہیں وہ بھی انہوں نے اختیار کر لی ہیں۔ تو انشاءاللہ یہ اس سورہ کو دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔
گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے اور بڑا صاحب فضل ہے، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ پیاری بہنوں، یہ جو پہلی 3 آیتیں ہیں سورہ مومن کی، اس کے ہر لفظ میں میرے اور آپ کے لیے ایک پیغام ہے۔ اس میں مفسرین نے کہا ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب ہم پڑھیں، یہ یہاں سے انشاءاللہ ہم پیچھے جاتے ہیں آیت پر، اللہ تعالیٰ کیا کہیں، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے جو زبردست ہے اور سب کو جاننے والا ہے۔ اور پھر اگلی آیت جو لاتے ہیں اللہ کے نزول، قرآن کے نزول کی جو اہمیت بیان کرنے کے بعد، تو کیا کہتے ہیں، غافر الذنب، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو گناہوں کو معاف کرنے والے ہمارے گناہوں کو معاف کرتے۔ اور پھر جب ہم پڑھیں وقابل التوب شدید العقاب، اور توبہ کو قبول کرنے والا، تو یہاں پہ پھر ہمیں اپنی توبہ قبولیت کی دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو بھی قبول فرما لیں۔ اور پھر اسی طرح سے جب ہم پڑھتے ہیں شدید عقاب کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے، تو پھر ہمیں یہاں پر کیا پڑھنا چاہیے کہ یا شدید العقاب لا تعاقبنی، یعنی سخت عذاب دینے والے، سخت سزا دینے والے، مجھے عذاب نہ دیجیے۔ اور پھر جب ہم پڑھیں ذی الطول، تو پڑھنا یہ چاہیے کہ یا ذی الطولی تل علیہ بخیر، یعنی اے انعام احسان کرنے والے مجھ پر انعام فرما۔ تو یہ جو الفاظ ہیں اس کے بہت ہی خوبصورت ہیں جو مفسرین نے اپنے اس میں لکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ انشاءاللہ جب ہم ان آیات سے گزرے ہوں تو اپنے لیے ہم انہی الفاظ کے ساتھ دعا کرتے جائیں کہ یا غافر الذنب اغفر لی، یا قابل التوب اقبل توبتی، اور پھر اسی طرح سے ہم یا شدید العقاب لا تعاقبنی، اور پھر جب ہم ذی الطول پڑھیں تو یہ دعا کرنے والے ہوں یا ذی الطولی تل علیہ بخیر، آمین ثم آمین۔ اس کے حوالے سے ایک اور آیات کے حوالے سے یہ بات آتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کو یہ پتا چلا کہ ایک شام ایک جو آدمی ہے وہ بہت ہی جو ہے بہت قوی ہے، بہت مضبوط ہے مال و دولت کے حوالے سے بھی، اور اس کا بہت رسوخ بھی ہے، لیکن کیا ہے کہ لوگوں نے آپ نے جب لوگوں سے حال پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ وہ ہر وقت شراب میں پڑا رہتا ہے۔ تو حضرت فاروق جو ہے، حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ان کو جو ہے نصیحت کا ایک خط لکھا، اور وہ خط جو ہے اس میں انہوں نے کس طرح سے لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، اور اس کے بعد ان کو لکھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں ان کی مختلف صفات کو لانے کے بعد یہ والی جو آیات ہے نا، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر، تو اس آیت کو اس میں اسی طرح سے لکھ کر بھیجا۔ تو وہ شخص اور جس کے ہاتھ میں یہ خط بھیجا اس کو یہ تاکید کر دی تھی کہ یہ خط جو ہے اس شخص کو اس حال میں دینا جبکہ وہ نشے کی حالت میں نہ ہو۔ تو جب اس شخص نے خط کو کھولا تو چونکہ انہیں اس کا جو انداز تھا ہمت سے بھرا ہوا، اس میں یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ انہوں نے پہلے اللہ کی حمد و تعریف کر کے اس شخص کی دل کو نرم کیا، پھر اس کے بعد کچھ اور صفات کا تذکرہ کر کے اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت اور عظمت کو جو ہے وہ کیا۔ پھر یہ والی آیت جب لکھی تھی تو اس کو کیا کہا جاتا ہے کہ اس شخص نے جب اس کو پڑھا کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، یعنی پہلے گناہوں کی معافی اور توبہ کی قبولیت کی بات، اور پھر آخر میں ڈرانے کے لیے سخت عذاب کی بات کرنے کے بعد ساتھ ہی پھر دوبارہ یہ کہنا کہ نہیں وہ صاحب فضل بھی اگر اللہ کی طرف پلٹ آئے تو پھر وہ بہت خوبصورت تھی۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جو آیت تھی اس شخص کے لیے جو ہے ہدایت کا ذریعہ بن گئی۔ اس نے سوچا کہ اللہ اتنا معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، تو پھر کون سی چیز مجھے اللہ کی طرف بڑھنے سے روکتی ہے؟ تو پیاری بہنوں، آئیے میں اور آپ بھی اپنا جائزہ لیں کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد اتنے ہم واضح احادیث پڑھتے چلے آئے، کیا یہ آیت میرے اور آپ کے دل پر بھی اسی طرح سے اثر کر رہی ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ کرے انشاءاللہ ہم صرف اپنی زبان سے اس کو پڑھنے والے نہ ہوں، اپنی زبان سے ہی اپنی گناہوں کی توبہ کرنے والے اور معافی مانگنے والے نہ ہوں، بلکہ ہمارا عمل اس بات پر شہادت دے، آمین ثم آمین۔ آگے چلتے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے مگر صرف وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، ما یجادل فی آیات اللہ، اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے نے ایک دفعہ 2 صحابہ کرام کو دیکھا کہ وہ کس آیات الہی کے اوپر اختلاف کی وجہ سے آپس میں جھگڑنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ باہر نکلے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، اور انہوں نے کیا کہا کہ آپ غضبناک ہو کر باہر تشریف لائے اور آپ کے چہرہ مبارک سے غصہ کے آثار بھی محسوس ہو رہے تھے، اور انہوں نے فرمایا تم سے پہلی امتیں اسی سے ہلاک ہوئی ہیں کہ وہ اللہ کی کتاب میں جدال کرنے لگی تھی۔ پیاری بہنوں، یہاں پر جو اللہ کی آیات میں جدال کا معاملہ ہے نا، اس میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ ہم اپنے کسی عقیدے کی وجہ سے ہمیں یہ لگتا ہو کہ یہ والی بات زیادہ، یہ والی تفسیر زیادہ
قرین قیاس ہے، یہ زیادہ صحیح ہے، اس وجہ سے ہم کسی دوسرے شخص کی تفسیر کی جو وہ کی گئی تفسیر ہے یا اس کا جو عقیدہ ہے اس سے اختلاف کرنے میں اس درجے پہ جا پہنچے کہ ہم اس کے ساتھ جھگڑا کرنے لگیں، اس چیز کی کوئی وہ نہیں ہے۔ اور اس سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ فرقہ بازی جن چیزوں سے پیدا ہوتی ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس جھگڑے کا، ورنہ اختلاف کرنے کا پورا حق قرآن کی آیات کی تفسیر میں جو اختلافی معاملات ہو سکتے ہیں اس کا پورا حق موجود ہے، مفسرین نے اس میں اختلاف کیا بھی ہے، اور اس پر تمام علماء اور ائمہ کرام کا اجتہاد ہے کہ اس اختلاف میں امت کے لیے بھلائی ہے، خیر ہے، مگر یہ جو اختلاف ہے، یہ اختلاف جو ہے وہ جو جھگڑے کی صورت اختیار کر لے اور ایسا جھگڑا کہ پھر اس کی وجہ سے ہر کوئی اپنے حصے کے دین کو لے کر بیٹھ جائے، یہ بات غلط ہے۔ لہٰذا ہمیں یہاں پر اپنے دلوں کو کھولنے کی ضرورت ہے کہ اگر میں نے ایک بات ایک جگہ سے سنی ہے اور دوسری جگہ سے دوسری بات آ جائے تو فوراً اس پر یہ نہ ہو جائے کہ اچھا وہ پہلی بات ان کو علم ہی نہیں تھا، انہوں نے یہ غلط کہہ دیا، یہ کہ اب جو دوسری بات ہے یہ ان کا معاملہ غلط ہے یا ان کا علم ٹھیک نہیں ہے، نہیں، بلکہ کیا کرنا ہے، مجھے اور آپ کو اللہ کی آیات کے اندر جو مفسرین کی گئی اختلافی رائے ہے ان کو ایکسپٹ کرنے کے لیے، اسی طرح سے اس کو لے کر چلنے کے لیے دل کے اندر جو ہے وسعت پیدا کرنی ہے، اور یہی دین کی خوبصورتی ہے۔ اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو انشاءاللہ اقنا کا بہترین ساتھ دینے والا بنائے، ہم اس کے مددگار بن کے کھڑے ہوں۔ اتنی رحمت ہے اس جماعت، اس تحریک کی کہ ماشاءاللہ میں دیکھتی ہوں کہ ہر طرح کے مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی کو پوری کھلی آزادی ہے کہ وہ اپنے جس مسلک کے مذہب کو اختیار کر کے بھی چاہیں وہ کام کرتے رہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم سب ایک کاز کے لیے، اللہ کے دین کو لے کر نافذ کرنے کے لیے یا اس کے قیام کے لیے جو کوششیں کرتے ہیں، ہم لوگ اس میں سب ایک ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کرے انشاءاللہ کہ اس خوبصورت سی اجتماعیت کا، اس خوبصورت سے گلدستے کا ایک پھول میں اور آپ بھی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو انشاءاللہ ان لوگوں کے ساتھ اکٹھا کرے جو اللہ کی آیات کو اسی طرح سے سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی اس کی مختلف تفاسیر ہیں اور ان کے مختلف اختلافی معاملات ہیں وہ سب کے سب اپنی جگہ پر درست ہیں۔ تو آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اس کے بعد دنیا کے ملکوں میں ان کی چلت پھر تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم بھی جھٹلا چکی اور اس کے بعد بہت سے دوسرے جتھوں نے بھی یہ کام کیا ہے، ہر قوم اپنے رسول پر جھپٹی تاکہ اسے گرفتار کرے، ان سب نے باطل کے ہٹ کرنوں سے حق کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، مجادلہ کیا، مگر آخر کار میں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا، پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسی سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اب مختلف وہی پہلے انبیاء کی مثالوں کے ذریعے سے دوبارہ یہ تسلی لے کر آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور صحابہ کرام کے لیے اور آپ کے ساتھیوں کے لیے کہ یہ لوگ اب جو پریشانیوں کے حالات پیدا کریں، تم سے پہلے کی قوموں میں بھی یہی ہوا تھا، انہوں نے بھی یہی کام کرنے کی کوشش کی تھی، مگر کیا ہوا کہ اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ اسی طرح تیرے رب کا یہ فیصلہ بھی ان سب لوگوں پر چسپاں ہو چکا ہے کہ جو کفر کے مرتکب ہوئے ہیں وہ واصل جہنم ہونے والے ہیں۔ عرش الہی کے حامل فرشتے اور وہ جو عرش کے گرد پیش حاضر رہتے ہیں، سب اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ایمان لانے والوں کے حق میں دعائے مغفرت کہتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، ہمارے رب تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، بس معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو جنہوں نے توبہ کی ہے اور تیرا راستہ اختیار کر لیا ہے۔ پیاری بہنوں، ہم نے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ یہ بات دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کے حق میں تمام دنیا کی مخلوقات جو ہیں وہ دعا کرتی ہیں۔ اب ہم ایک اور لوگوں کی ڈیفینیشن دیکھ رہے ہیں جن کے لیے اللہ کے عرش کے جو فرشتے ہیں وہ بھی دعا کریں گے۔ تو پیاری بہنوں، مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کا حقدار بنائے، مجھے اور آپ کو ان رستوں پر چلائے کہ انشاءاللہ ان دعاؤں کے حقدار ہم بھی ہوں کہ پھر جب تمام مخلوقات یا یہ فرشتے میرے اور آپ کے حق میں دعا کریں تو وہ دعا قبول ہو۔ دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ فرشتے جو کہ اللہ کی حمد و ثنا میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں، اللہ کی پوری طرح اطاعت اور فرمانبرداری ہیں، وہ دعا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں۔ ایمان لانے سے مراد وہ جو پھر ایمان لا کے وہ اسلام نہیں لاتے، وہ یہ نہیں ہوتا کہ ان کا وہ صرف سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے کہتے ہیں کہ ہم نے مان لیا، بلکہ پھر ان کا عمل بھی اس چیز کی گواہی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان کے لیے پھر فرشتے کیا دعا کریں گے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ تو اپنی رحمت اور اپنے علم کے ساتھ ہر چیز پر چھایا ہوا ہے، لہٰذا
معاف کر دے اور عذاب دوزخ سے بچا لے ان لوگوں کو۔ آج ہم رمضان کے اس مہینے میں ہیں، اس میں سب سے زیادہ دعائیں جس چیز کی ہم کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین ہے، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہ کی رحمت ہے، اس کی مغفرت ہے، اور پیاری بہنوں جہنم سے آزادی، یہی چیزیں مانگتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ فرشتے بھی انہی چیزوں کی دعا ان لوگوں کے لیے کریں گے جو ایمان لے کر ہوں۔ اے ہمارے رب، اور داخل کر ان کو ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، ان کے والدین، بیویوں اور اولاد میں سے جو صالح ہو جنت میں ان کو پہنچا دے، بلا شبہ قادر مطلق اور حکیم ہے اللہ۔ کتنی خوبصورت آیت ہے، کتنا مجھے اور آپ کو آج دنیا میں ہمارے گھر والوں کی، اپنے بچوں کی یاد، ان کی کیریئر، ان کی کامیابیاں، ان کی ناکامیاں کتنا پریشان اور مغن رکھتی ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی وعدہ بہنوں لے لیا، میرے اور آپ کے کرنے کا کچھ بھی کام باقی نہیں سوائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں لگا دیں، کہ اللہ نے کہا کہ ان کے والدین، ان کی بیویاں یعنی ان کے ازواج اور اولاد میں سے جو صالح ہوں گے وہ بھی جنت میں اللہ پہنچا دے گا، اور بچا دے ان کو برائیوں سے، جس کو تو نے قیامت کے دن برائیوں سے بچا دیا، اس پر تو نے بڑا رحم کیا، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی انشاءاللہ ان برائیوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کو یہ بڑی کامیابی نصیب ہو۔ جن لوگوں نے کفر کیا، قیامت کے روز ان کو پکار کر کہا جائے گا آج تمہیں جتنا شدید غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے، اللہ تم پر اس سے زیادہ غضبناک اس وقت ہوتا تھا جب تمہیں ایمان کی طرف بلایا جاتا تھا اور تم کفر کرتے تھے۔ پیاری بہنوں، بہت کھل کر واضح کر کے اللہ تعالیٰ جو باتیں مجھے آپ کو سمجھا رہے ہیں وہ مجھے یقیناً سمجھ آ رہی ہیں، اس میں کچھ بھی ایسا ڈھکا چھپا نہیں جو سمجھ میں نہیں آئے، کہ قیامت کے روز انسان اپنے اوپر جتنا غصہ کر رہا ہوگا کہ کاش میں نے یہ کیا ہی نہ ہوتا، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ غضبناک ہوتا ہے جب ہم ایمان کی طرف بلائے جاتے ہیں اور پھر ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ وہ کہیں گے ہمارے رب تو نے واقعی ہمیں 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی دے دی، یہ 2 دفعہ موت اور 2 دفعہ زندگی کا ہم کر چکے ہیں بات پہلے بھی، کہ کس طرح سے انسان پہلے حالت موت میں ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ روح پھونکتے ہیں، پھر اللہ ایک دفعہ مرتا ہے اور پھر دوبارہ وہ زندہ کیا جائے گا۔ اب ہم اپنے قصوروں کا اعتراف کرتے ہیں کہ اب ہم یہاں سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہے؟ جواب ملے گا یہ حالت جس میں تم مبتلا ہو اس وجہ سے ہے کہ جب اکیلے کی طرف اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو تم ماننے سے انکار کر دیتے تھے، اور جب اس کے ساتھ دوسروں کو ملایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں۔ ہم بھی کہتے ہیں نا کہ آپ لوگ ایک دم سے ساری باتیں کرنے کا وہ بتاتے ہیں تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے، آہستہ آہستہ کہتے ہیں، تھوڑا سا تو گنجائش رکھنی چاہیے تاکہ لوگوں کی بھی وہ رہے، تھوڑی انٹرٹینمنٹ کا بھی وہ رہے۔ تو پیاری بہن اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیا ہے، جب اللہ اکیلے کی طرف بلایا جاتا تھا تو ماننے سے انکار کر دیتے تھے، جب اس کے ساتھ دوسروں کو بھی ملایا جاتا تھا تو تم مان لیتے تھے۔ اب فیصلہ اللہ بزرگ و برتر کے ہاتھ میں ہے، وہی ہے جو تم کو اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں اور آسمان سے تمہارے لیے رزق نازل کرتا ہے، مگر ان نشانیوں کے مشاہدے سے سبق صرف وہی شخص لیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو۔ بس اے رجوع کرنے والو، اللہ ہی کو پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے، خواہ تمہارا یہ فعل کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ دیکھیں بہنوں، اللہ تعالیٰ ایک دفعہ پھر ایک دوسری صورت میں بھی اخلاص کی بات کر رہے ہیں، اللہ کے لیے خالص کر کے، کوئی بھی کام ہو اللہ کے لیے خالص کر کے جب وہ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پسند فرماتے ہیں۔ وہ بلند درجوں والا مالک عرش ہے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے روح نازل کر دیتا ہے۔ یہاں پر روح سے مراد وحی ہے، یعنی وحی نازل کرتا ہے تاکہ وہ ملاقات کے دن سے خبردار کرے۔ ملاقات کا دن سے مراد کون سا دن ہے؟ یوم طلاق۔ یہ میں اور آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ قیامت کے دن کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ جن لوگوں پر پھر وحی نازل ہوتی ہے وہ اللہ سے ملنے کا دن جو ہے اس کی امید پر کام کرنے پر ابھارتے ہیں۔ وہ دن جب کہ سب لوگ اب بے پردہ ہوں گے، اللہ سے ان کی کوئی بات بھی چھپی ہوئی نہ ہوگی۔ اس روز پکار کر پوچھا جائے گا آج بادشاہی کس کی ہے؟ سارا عالم پکار اٹھے گا اللہ واحد قہار کی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس دن گواہی کا صحیح حق ادا کرنے والا بنائے۔ کہا جائے گا آج ہر متنفس کو اس کمائی کا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کی تھی، آج کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا اور اللہ حساب لینے میں بہت تیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اب یہاں پر اپنی تیزی کی صرف دیکھیں، پوری زندگی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو موقع اور مہلت دیتے ہیں، لیکن اس دن کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ سریع الحساب، اس دن اللہ تعالیٰ بہت تیزی کریں گے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہم نے پہلے بھی اس چیز کو پڑھا کہ تمام دنیا کے لوگوں کا فیصلہ جو ہے کرنے میں اللہ تعالیٰ کو کتنا ٹائم لگے گا، کہ وہ دوپہر کے وقت سے پہلے اللہ تعالیٰ فارغ ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے کیفیت اللہ تعالیٰ کے جو ہے اس کی حساب لینے کی۔ تو اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارا حساب جو ہے بہت آسان لیا جائے۔ اللہم
حاسبنا حسابا یسیرا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈرا دو ان لوگوں کو اس دن سے جو قریب آ لگا ہے۔ پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ پھر ایک دفعہ یاد کرا رہے ہیں کہ وہ وقت تو قریب آ لگا ہے جب کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے اور لوگ چپ چاپ غم کے گھونٹ پیے کھڑے ہوں گے۔ ظالموں کا نہ کوئی مشفق دوست ہوگا اور نہ کوئی شفیع جس کی بات مانی جائے۔ اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے، وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں۔ کتنی خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو کمزور پوائنٹس ہیں نا، ویک پوائنٹس، ان کی طرف اشارہ کر دیا ہے کہ ہم کتنا کہتے رہیں کہ میرا مطلب یہ نہیں تھا، میں یہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نگاہوں کی چوری تک سے واقف ہے اور وہ راز تک جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھے ہیں۔ اللہ ٹھیک ٹھیک بے لاگ فیصلہ کر دے گا۔ رہے وہ لوگ جن کو یہ مشرکین اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ کرنے والے نہیں ہیں۔ بلا شبہ اللہ ہی سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں؟ کیا انہوں نے اپنی ارد گرد کسی بھی چیز، کسی بھی مثال سے سبق نہیں لیا؟ کیا انہیں ان لوگوں کا ان کو انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور ان سے زیادہ زبردست آثار زمین میں چھوڑ کے گئے ہیں۔ پیاری بہنوں، ہم نے آثار کی بات جو ہے پہلے بھی کی تھی، پچھلے اس میں ہم یہ دیکھ کر آئے تھے کہ کن چیزوں کو ہم آثار کہتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ پرانی قوموں کے آثار کے ذریعے سے ہمیں پھر ایک دفعہ تنبیہ کر رہا ہے، دیکھو تم ایسے آثار نہ چھوڑ کے جانا کہ جن کو دیکھ کر لوگ عبرت پکڑیں گے، یا یہ کہ جن کو دیکھ کر لوگ کہیں گے کہ اچھا یہ تھا ایسا شخص۔ نہیں، بلکہ ہمارے آثار اللہ کرے کہ ایسے ہوں بہترین جو ہمارے لیے بعد میں صدقہ جاریہ بھی بنے۔ مگر اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا اور ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہ تھا۔ یہ انجام ان کا اس لیے ہوا کہ ان کے پاس ان کے رسول بینات لے کر آئے تھے اور انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ پیاری بہنوں، بس ایک لمحے کے لیے رک کے مجھے اور آپ کو سوال کرنا ہے، میرے اور آپ کے پاس بھی یہ تمام بینات پہنچتی چلی جا رہی ہیں؟ کہیں ہم خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ہم ان انکار کرنے والوں کی طرح تو نہیں ہے نا؟ ہم انشاءاللہ اللہ کی ہر پکار پر لبیک کہنے کو تیار کھڑے ہیں نا؟ اللہ تعالیٰ نے جب اتنے چیزوں سے ہمیں گزار کے یہاں تک پہنچا دیا، اب ہم اللہ کے دین کے لیے کام کرنے کے لیے، اپنی صلاحیتیں لگانے کے لیے، اپنا وقت دینے کے لیے، والنٹیئر کرنے کے لیے، اللہ کے دین کی خاطر جب پکار آئے تو اپنا ہاتھ آگے بڑھانے کے لیے اب ہمیں تیار ہے نا انشاءاللہ؟ پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ آخرکار اللہ نے ان کو پکڑ لیا، یقیناً وہ بڑی قوت والا اور سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں اور نمایاں سند معموریت کے ساتھ بھیجا تھا۔ پھر دوبارہ پلٹ کر وہی کا بیان کیا جا رہا ہے کہ پھر کیا ہوا تھا، ان لوگوں نے کیا کیا، فرعون، حامان اور قارون کی طرف، مگر انہوں نے کیا کہا؟ ساحر ہے، کذاب ہے۔ پھر جب وہ ہماری طرف سے حق ان کے سامنے لے آیا تو انہوں نے کہا جو لوگ ایمان لا کر اس کے ساتھ شامل ہوئے ہیں ان کے سب لڑکوں کو قتل کر دو، لڑکیوں کو جیتا چھوڑ دو۔ یعنی ان لوگوں پہ بھی آزمائشیں آئی تھیں، جب ایمان لائے تھے تو ان کے ساتھ بھی یہ سب آزمائشوں کا سلسلہ چلایا گیا تھا، مگر کافروں کی چالکارت ہی گئی۔ ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں اور پکار دیکھے یہ اپنے رب کو، مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کرے گا۔ تو پیاری بہنوں، یہ دیکھیں یہ اب اس مقام تک پہنچ گیا جب ضد ہو گیا اور کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے در پہ ہو گیا تھا عقبہ بن نبی معیط، اسی طرح سے فرعون جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پر ہو گیا ہے۔ اور اب کیا ہوگا؟ وہ مومن شخص جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کا تذکرہ آئے گا۔ موسیٰ نے کہا میں تو اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے، اس متکبر کے مقابلے میں جو یوم الحساب پر ایمان نہیں رکھتا، اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے لی ہے۔ اس موقع پر آل فرعون میں سے ایک مومن شخص جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا بول اٹھا، کیا تم ایک شخص کو صرف اس بنا پر قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ وہی الفاظ ہیں پیاری بہنوں جو اللہ تعالیٰ نبی حضرت ابوبکر صدیق کے تھے کہ کیا تم اس لیے کسی کو قتل کر دو گے، تقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کہ وہ اس لیے قتل کر دو گے کہ وہ اپنے یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، حالانکہ وہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس بینات لے کر آیا ہے۔ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس کا جھوٹ خود اسی پر پلٹ کر پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو جن ہولناک نتائج کا وہ تم کو خوف دلاتا ہے ان میں سے کچھ تو تم پر ضرور ہی آ جائیں گے۔ اللہ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزر جانے والا اور کذاب ہو۔ پیاری بہنوں، یہاں پر اللہ تعالیٰ نے پھر ایک ایسے مومن شخص کا تذکرہ لایا ہے جس کا کوئی نہ یہ بتایا گیا، مفسرین نے نہ اس پہ کوئی وہ لکھا ہے کہ کون شخص تھا، نہ نام پتہ چل سکا، کچھ نہیں، مگر اس کی صفت جو ہے وہ اتنی خوبصورت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے پوری سورت کا نام المؤمن رکھ دیا
کیسا وہ شخص تھا، ایمان چھپائے ہوئے تھا مگر اس وقت وہ پھر رہ نہیں سکا۔ تو یہ مومن کا کردار ہوتا ہے بہنوں کہ جب وہ غلط ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں نا پھر وہ خاموش نہیں رہ سکتے۔ یہ جو منکرات کی جو روکنے والی صفت ہے نا، یہ جن لوگوں میں ہوتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ مومن کا لقب دے رہے ہیں یہاں پر، آپ دیکھیں اور جانیں۔ آپ کو پتہ ہے نا بنی اسرائیل میں جب حد درجہ برائیاں بڑھ گئی تھیں تو ان کے اندر کا جو وہ ایک زاہد اور عابد شخص تھا جو مسلسل ان سے کنارہ کش رہتا تھا اور اپنی عبادت میں لگا رہتا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا جب لوگوں نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس بستی پر عذاب نازل کر دیا جائے تو انہوں نے آگے کہا اللہ وہاں پر تو تیرا ایک اتنا عبادت گزار بندہ بھی رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ اسی سے عذاب کو کرو کہ یہ جانتا تھا، بچا ہوا تھا، عبادات میں مصروف رہا، اس نے اپنی عبادات کو چھوڑ کے اپنے کمفرٹ زون کو چھوڑ کے لوگوں تک اس دعوت کو نہیں پہنچایا۔ پیاری بہنوں وہی جملہ پھر دوبارہ بولوں گی کہ راتوں کے عابد اور دن کے مجاہد، اللہ کو یہ مومن مقصود ہے کہ جو حق بات کو حق کہنے میں، اپنا وقت اس حق بات کو ظاہر کرنے میں لگانے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کا بہترین فہم عطا فرمائے، اور جو مواقع میرے اور آپ کے پاس اس طرح کے پہنچتے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں ہمیں اس کا ساتھ دینے والا بنائے، آمین۔ اے میری قوم کے لوگوں آج تمہیں بادشاہی حاصل ہے اور زمین میں تم غالب ہو، لیکن اگر خدا کا عذاب ہم پر آ گیا تو پھر کون ہے جو ہماری مدد کر سکے گا؟ فرعون نے کہا میں تو تم لوگوں کو وہی رائے دے رہا ہوں جو مجھ کو مناسب نظر آتی ہے، اور میں اسی راستے کی طرف تمہاری رہنمائی کرتا ہوں جو ٹھیک ہے۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا اس نے کہا ہے میری قوم کے لوگوں، دیکھیں اب اس کا کردار، وہ ایک اکیلا شخص ہے اور للکار کس کو رہا ہے؟ پوری قوم کو۔ اے میری قوم کے لوگوں مجھے خوف ہے کہ کہیں تم پر بھی وہ دن نہ آ جائے جو اس سے پہلے بہت جتھوں پر آ چکا ہے۔ بہنوں سمجھنے کا مقام یہ ہے کہ وہ تو ایک اکیلا شخص تھا اور اس کے مقابلے پر پورا ایک گروہ تھا، پوری ایک قوم کھڑی تھی۔ آج میں اور آپ تو بہت سارے ہاتھ ہیں، بہت سارے ذہن ہیں، بہت سارے جو ہیں کام کرنے والے لوگ ہمیں مل سکتے ہیں۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم سب اکٹھے ہو کر اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ پیاری بہنوں اگر آپ کے پاس کوئی بھی صلاحیت ہے جس کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ ہم دین کا کوئی بھی کام کر سکتے ہیں تو پیاری بہنوں آئیے اس وقت ہاتھ بڑھائیے، پوچھئے کہ کن کاموں میں ہم اپنا حصہ دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مومن شخص کے اس کردار کے ذریعے سے یہ بات سمجھا رہا ہے کہ اس ایک اکیلے شخص نے اب خود بیٹھنا پسند نہیں کیا بلکہ کیا کیا، پورا مقابلہ کیا۔ تو انشاءاللہ مجھے اور آپ کو بھی اپنی بہترین صلاحیتیں، اپنے اوقات، اپنے مال اور اپنے رزق ہر طرح سے انشاءاللہ کہ دین کی حفاظت کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ یہی ہے کردار جو اس شخص کا یہاں پر بتایا جا رہا ہے۔ اور جیسا دن قوم نوح اور عاد اور سمود اور ان کے بعد والی قوموں پر آیا تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اے قوم مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر فریاد اور فغاں کا دن نہ آ جائے جب تم ایک دوسرے کو پکارو گے اور بھاگے بھاگے پھرو گے، مگر اس وقت اللہ سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا۔ سچ یہ ہے کہ جسے اللہ بھٹکا دے اسے پھر کوئی راستہ دکھانے والا نہیں ہوتا۔ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام تمہارے پاس بینات لے کر آئے مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہے۔ پھر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہ بھیجے گا۔ دیکھیں کہیں اب میں اور آپ بھی اس طرح کے رویے کا شکار تو نہیں ہو رہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آیات ہیں وہ بینات ہیں، جو لائی ہوئی ان کی باتیں ہیں، ان کی تعلیم کی طرف سے تو ہم پوری طرح سے وہ نہ ہوں۔ پتہ نہیں یہ ایسا کرنا چاہیے یا نہیں، پتہ نہیں میں ان لوگوں کا ساتھ دوں کہ نہیں، پتہ نہیں مجھے باہر نکلنا بھی چاہیے کہ نہیں، لیکن پھر خدا نہ خواستہ دوسری طرف رویہ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی مدح سرائیوں میں زبانی دعووں پر ہم اتنا وقت لگانے والے ہوں۔ تو پیاری بہنوں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو یہ واضح آیات کے ذریعے کیا باتیں سمجھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان کی سمجھ اور توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ کہ ہم ان کے مطابق پھر عمل بھی کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کہیں اس سے پہلے جب یوسف تمہارے پاس بینات لے کر آئے تھے مگر تم ان کی لائی ہوئی تعلیم کی طرف سے تو شک میں پڑے رہے، مگر جب ان کا انتقال ہو گیا تو تم نے کہا اب ان کے بعد اللہ کوئی رسول ہرگز نہیں بھیجے گا۔ بہت ہی عمدہ مقام، بڑا اعلیٰ مقام دے دیا تھا انہوں نے بھی یوسف علیہ السلام کو ان کی وفات کے بعد۔ اسی طرح اللہ ان سب کو گمراہی میں ڈال دیتا ہے جو حد سے گزرنے والے اور شکی ہوتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں بغیر اس کے کہ ان کے پاس کوئی سند یا دلیل آئی ہو، یہ رویہ اللہ اور ایمان لانے والوں کے نزدیک سخت
مبغوض ہے، یعنی ناپسندیدہ ہے، اسی طرح ہر متکبر اور جبار کے دل پر ٹھپا لگا دیتا ہے۔ یعنی بجائے اس کے کہ ہم یہ والا رویہ اختیار کریں کہ ہر بات پر جو ہے اعتراضات کرنا یا ان کے اوپر جو ہے کوئی نہ کوئی نکتہ چینی کرنا یا کوئی نہ کوئی پوائنٹ نکال کے لانا، بجائے اس کے اللہ تعالیٰ کو کون سا رویہ اچھا لگتا ہے کہ جب سن لیں اور واضح واضح آیات ہوں تو ان کے اوپر فوراً اطاعت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ فرعون نے کہا، اے حامان میرے لیے ایک بلند عمارت بنا تاکہ میں راستوں تک پہنچ سکوں، آسمانوں کے راستوں تک، اور موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں۔ نعوذ باللہ، یہ تو موسیٰ جھوٹا ہی معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح فرعون کے لیے اس کی بدعملی خوشنما بنا دی گئی اور وہ راہ راست سے روک دیا گیا۔ فرعون کی ساری چال بازی اس کی اپنی تباہی کے راستے ہی میں صرف ہوئی۔ میں اور آپ بھی تو کبھی اس طرح کے رویے کا شکار ہو جاتے ہیں نا۔ آپ کہیں گے کہ کتنی بڑی بات ہو گئی، کیا کہتے ہیں ہم جب ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اگر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ بڑا دین کا کام ہی کر رہے ہیں تو ان کو کرنے دو، ہم دیکھیں گے کہ پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ ہم بیٹھ کے تماشا دیکھنے والوں کے ساتھ اپنے آپ کو بٹھانا ہم جو ہے گوارا کر لیتے ہیں پیاری بہنوں، تو اس وقت ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ بیسیکلی ہم ایسے لوگوں کے ساتھ مل جاتے ہیں جو کہ ایمان کے مقابلے میں کفر کا ساتھ دینے والے ہوتے ہیں۔ یہ جو بے عملی ہے نا، ان ایکٹیونیس، یہ اسلام کو بالکل، مومن کے کردار کے لیے تو بالکل بھی کہیں پر زیبا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کرے انشاءاللہ کہ میرا کردار بھی ایک مومن کا کردار ہو، اور مومن کا کردار کیا ہوتا ہے کہ ادھر لپکے ادھر جھپکے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، یہ کردار ہے جو صورت خورشید جینے کا، جو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ مومن جو ہوتا ہے وہ صورت خورشید جیتا ہے زمانے میں، ادھر ایک کام کیا پھر ادھر لپکے پھر دوسرا کیا پھر تیسری مہم کی طرف نظر، تیسرا ٹارگٹ، کچھ نہ کچھ ہماری زندگی کے چھوٹے چھوٹے ہدف ہیں جو آتے رہے ہماری زندگیوں میں۔ وہ شخص جو ایمان لایا تھا بولا، ایک میری قوم کے لوگوں میری بات مانو، میں تمہیں صحیح راستہ بتاتا ہوں۔ اے قوم، یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے، ہمیشہ کے قیام کی جگہ تو آخرت ہی ہے۔ جو برائی کرے گا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا جتنی اس نے برائی کی ہوگی، اور جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ قرآن کی ان چند جگہوں میں سے یہ ایک جگہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تخصیص کر کے اسپیسیفائی کر کے مرد اور عورت کو الگ الگ کر کے بیان کیا تاکہ کوئی پریشان نہ ہو۔ وہ اس جمع کے صیغے میں سب کو اکٹھا نہیں کیا بلکہ الگ کر دیا تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھے کہ کون، پھر ہمارے پاس یہ والا بہانہ نہ رہے کہ میرے شوہر مجھے اجازت نہیں دے رہے یا میرے شوہر چاہتے نہیں ہیں کہ میں یہ کام کروں، بلکہ کیا ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے کل کو شوہر میری قبر میں آ کے جواب دہ نہیں ہوں گے ان چیزوں کے۔ اور پھر یہ کہ پیاری بہنوں، شوہروں کو ہم کتنی چیزوں کے لیے، دنیا کے کتنے کاموں کے لیے کیسے کیسے طریقوں سے جو ہے مناتے ہیں کام کرنے کے لیے، اور وہ کام پھر کر لیتے ہیں۔ ہماری کسی دوست کے ساتھ ملاقات کا وقت طے ہو جائے اور وقت پہلے طے کر کے آ جاتے ہیں اور بعد میں شوہروں کو اس پہ راضی کر لیتے ہیں، یہ سب کون کرتا ہے؟ میں اور آپ سب ان چیزوں سے گزرتے ہیں، مگر جب اللہ کے دین کا کام آتا ہے پھر ہم فوراً سے کہتے ہیں کہ کیا فائدہ ہے ایسے کام کا کہ جب میں اپنے شوہر کو ناراض کر کے یا اس کی بات کو سننے بغیر میں اس کام کے لیے نکل آؤں۔ پیاری بہنوں، اس شوہر کو منانا اس معاملے میں بھی اتنا ہی مجھ پر اہم ہے جتنا دنیا کی کسی گیدرنگ میں جانے کے لیے۔ اس وقت ہمیں یہ بات اللہ تعالیٰ کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ عمل عورت کرے گی تو اس کا اجر عورت کو ملے گا، بیوی کرے گی تو اس کا اجر بیوی کے لیے، شوہر کرے گا تو اس کے لیے۔ شوہروں کے کیے ہوئے کام میرے اور آپ کے کسی کام نہیں آئیں گے، وہی عمل قابل قبول ہوگا، وہی عمل مجھے اور آپ کو فائدہ دے گا اس دن جو کہ میں نے اور آپ نے اپنے لیے کیا ہوگا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے یہاں پہ میرے اور آپ کے لیے کہ میرا اور آپ کا عمل کس کھاتے میں جاتا ہے، کیسا ہم وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، ایسے سب لوگ جنت میں داخل ہوں جہاں ان کو بے حساب رزق دیا جائے گا۔ اے قوم، آخر یہ کیا ماجرا ہے کہ میں تو تم لوگوں کو نجات کی طرف بلاتا ہوں اور تم لوگ مجھے آگ کی طرف دعوت دیتے ہو۔ اب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حال سے یہ بات کہلوا رہے ہیں کہ میں تمہیں جس چیز کی طرف بلا رہا ہوں وہ تو نجات کا رستہ ہے، جبکہ تم مجھے جس مداہنت کے رستے کی طرف لانا چاہتے ہو، دوبارہ پلٹانا چاہتے ہو، وہ ہے آگ کا رستہ۔ تم مجھے اس بات کی طرف دعوت دیتے ہو کہ میں اللہ سے کفر کروں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو شریک ٹھہراؤں جنہیں میں نہیں جانتا، حالانکہ میں تمہیں اس زبردست مغفرت کرنے والے خدا کی طرف بلا رہا ہوں۔ نہیں، حق یہ ہے کہ اس کے خلاف نہیں ہو سکتا کہ جن کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو
ان کے لیے نہ دنیا میں کوئی دعوت ہے نہ آخرت میں، اور ہم سب کو پلٹنا اللہ ہی کی طرف ہے، اور حد سے گزرنے والے آگ میں جانے والے ہیں۔ آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں ان قریب وہ وقت آئے گا جب تم اسے یاد کرو گے، اور اپنا معاملہ میں اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ اپنے بندوں کا نگہبان ہے۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، بہت پیاری یہ دعا ہے پیاری بہنوں۔ اللہ تعالیٰ کے کوئی بھی کام ہو، اپنے شوہروں سے اجازت لینے ہی کا مسئلہ آ جائے، ابھی دیکھیں ہم جس سب سیاق و سباق سے گزرتے ہوئے آئے ہیں، تو اللہ کے سپرد کر کے پھر اپنے شوہروں سے اجازت لینے کی جو ہے وہ کر لیجئے، باندھ دیجئے، اور آپ یقین کیجئے ہم نے تو یہاں تک بھی دیکھا کہ وہ بہنیں جن کو گھروں سے کسی بھی طرح کی اجازت نہیں ملا کرتی تھی، وہ ہر طرح سے ان کو گھر کے اندر رہنے کا ایک وہ ہوتا تھا، انہوں نے اپنے لیے رستے جب بنانے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ نے وہ رستہ ان کے لیے ایسا کھولا کہ ان کے وہ گھر والے جو ان کو روکنے والے ہوتے تھے پہلے، یا یہ کہ جن کی طرف سے ان کو خطرہ ہوتا تھا، اور بعض اوقات بہنوں یقین کریں بہت زیادہ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ہمیں خطرہ ہوتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا، اس لیے ہم ڈر کے مارے کہتے ہی نہیں ہیں، جبکہ جب پوچھا جاتا ہے تو اتنی رکاوٹ آتی ہی نہیں ہے، اتنی مزاحمت کا کوئی سامنا ہی نہیں ہوتا، کہ میرا اور آپ کا اپنا نفس ہی ہوتا ہے جو ڈر میں اور خوف میں پڑا رہتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا۔ پہلے نمبر پہ تو کوشش کرنا، اور پھر اگر وہ کوشش کے بعد پتہ چلے کہ وہ رستہ تھوڑا سا ہمارے لیے مشکل ہے تو اس کو آسان کرنے کی طرف اپنی کیسے کیا جا سکتا ہے اس کے لیے تدبیر لگانا، یہ سب جو چیزیں جو ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور پھر جب ایسا مرحلہ آ جائے کہ ہم اس کوشش میں ہوں تو پھر ہم اللہ سے کیسے دعا کریں، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ اللہ میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتی ہوں اور تو میرے لیے اس معاملے میں آسانی پیدا فرما دے۔ بہنوں سے ہم نے یہاں تک بھی دیکھا ان کے حالات کو جب سنتے تھے کہ وہ مشکل ہوتی ہے، پھر جب پوچھا جاتا تھا کہ کیسے کیا تو وہ کہتی نہیں، ہم اپنے میاں کو کہا ہم آپ کے لیے سب کچھ کریں گے، خوب بہترین بیوی کے رول میں بن کے دکھائیں گے، بس اس ایک معاملے میں آپ ہمیں اجازت دے دیجئے، جب گھر کے کاموں میں، میاں کے حقوق میں، بچوں کے معاملات میں، ہر چیز میں بہترین بیوی کے طور پر ہم ثابت کرتے رہے، تو انہوں نے پھر ہمیں خوشی خوشی اجازت، بلکہ خود پھر انہوں نے کہنا شروع کیا کہ تم ان کاموں میں کیوں نہیں جاتی ہو کہ اس کی وجہ سے تمہارا کردار ایسا خوبصورت ہوتا جاتا ہے کہ زندگی ہمارے گھر کی زندگی تو جنت بن گئی۔ تو پیاری بہنوں یہ ہوتے ہیں کردار مومنین کے، جو ان قرآن کو پڑھنے والوں کا کردار ہوتا ہے کہ پھر ارد گرد رہنے والے اس سے خود وہ خوشی حاصل کرتے ہیں، وہ اتنی خوبصورتی اس میں آتی جاتی ہے کہ وہ خود خوش دلی سے اجازت ملتی چلی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی انشاءاللہ ان کاموں کا اسی طرح سے حصہ بننے والا بنائے۔ آخر کار ان لوگوں نے جو بری بری چالیں اس مومن کے خلاف چلی، اللہ نے ان سب سے اس کو بچا لیا، اور فرعون کے ساتھ ہی خود بدترین عذاب کے پھیر میں آ گئے۔ وہ شخص تو وہ مومن تو بچا لیا گیا، اور وہ فرعون اور اس کے ساتھ ہی عذاب کا شکار ہو گئے۔ دوزخ کی آگ ہے جس کے سامنے صبح و شام وہ پیش کیے جاتے ہیں، اور جب قیامت کی گھڑی آ جائے گی تو حکم ہوگا کہ آل فرعون کو شدید تر عذاب میں داخل کرو۔ اس آیت میں بہنوں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان موت کے بعد سے لے کر قیامت کے آ جانے تک، جب قبر میں ابھی ہے عالم وہ جو ہے قیامت بپا نہیں ہوئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہر انسان کو ہر دن صبح اور شام 2 دفعہ اس کا وہ جائے قرار اس کی دکھائی جاتی ہے، جہاں پر وہ آخرت میں اس کی جو آخری قیام گاہ ہوگی نا، جس کو جنت میں جانا اس کو جنت کا نظارہ کرایا جاتا ہے، جس کو خدا نخواستہ دوزخ اس کا انجام بننے والی ہوتی ہے اس کو دوزخ دکھائی جاتی ہے۔ تو کیسا ہولناک منظر ہوگا نا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنتوں میں داخل ہونے والا بنائے۔ پھر ذرا خیال کرو اس وقت کا جب یہ لوگ دوزخ میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہوں گے۔ دنیا میں جو لوگ کمزور تھے وہ بڑے بننے والوں سے کہیں گے ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم نار جہنم کی تکلیف کے کچھ حصے سے ہم کو بچا لو گے؟ وہ بڑے بننے والے جواب دیں گے ہم سب یہاں ایک حال میں ہیں، اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ کل کو بہنوں کوئی کسی کا بلیم نہیں لے گا کہ میں فلاں کی دوستی کی وجہ سے، فلاں شوہر کی وجہ سے، فلاں بچے کی وجہ سے ایسا ہوئی تھی، نہیں، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کوئی بلیم نہیں لے گا۔ وہ کہے گا، وہ سب آخر میں کیا کہیں گے، یہاں سب ہم ایک ہی حال میں، اور اللہ بندوں کے درمیان فیصلہ کر چکا ہے۔ پھر یہ دوزخ میں پڑے ہوئے لوگ جہنم کے اہلکاروں سے کہیں گے اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے عذاب میں بس ایک دن کی تخفیف کر دے۔ کتنی خوفناک منظر ہے نا بہنوں۔ اس وقت پھر ان کو احساس ہوگا کہ وہ لوگ جو دنیا میں ہمیں بلاتے تھے تب تو ان کی بات نہیں سنی، چلو اب ان کو پکار کے دیکھیں۔ وہ پوچھیں گے کیا تمہارے پاس رسول بینات لے کر نہیں آتے رہے تھے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ جہنم کے اہلکار بولیں گے پھر تو تم ہی دعا کرو، اور کافروں کی دعا تو خارت ہی جانے والی ہے۔ یقین جانو کہ ہم اپنے رسولوں اور ایمان لانے والوں کی مدد اس دنیا کی زندگی میں بھی لازمن کرتے ہیں، اور اس روز بھی کریں گے جب گواہ کھڑے ہو جائیں گے۔ پیاری بہنوں کتنی یقین دہانی ہے مجھے آپ کو، اگر ہم اللہ کے دین کے لیے کام کرنے کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس دنیا کی زندگی میں
بھی ہم ان کی لازماً مدد کریں گے، اور آخرت میں بھی جب گواہ کھڑے کیے جائیں گے اس وقت بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ میرا اور آپ کا حامی و مددگار بن جائے گا۔ جب ظالموں کو ان کی معذرت کچھ بھی فائدہ نہ دے گی اور ان پر لعنت پڑے گی اور بدترین ٹھکانہ ان کے حصے میں آئے گا، آخر دیکھ لو کہ موسیٰ کی ہم نے رہنمائی کی اور بنی اسرائیل کو اس کتاب کا وارث بنا دیا جو عقل اور دانش رکھنے والوں کے لیے ہدایت اور نصیحت تھی۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اپنے قصور کی معافی چاہو اور صبح و شام اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو۔ یہاں پر اس آیت میں پیاری بہنوں مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بیسیکلی یہ حکم عام ہے تمام لوگوں کے لیے جو کہ چھوٹی چھوٹی آزمائشوں سے گزرتے ہیں اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، ان کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ آپ صبر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی صبر کس چیز پر ہے کہ نیکی کے اوپر استقامت اختیار کیجئے، گناہوں کے سے معصیت سے پرہیز پر جو ہے صبر کرنا ہے، اور جو مصائب چھوٹے چھوٹے اس رستے میں آتے ہیں ان پر صبر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے قصوروں کی معافی مانگنی۔ یہ صبر کا مرحلہ طے کرتے ہوئے کہیں خدا نہ خواستہ یہ ذہن میں نہ آ جائے کہ اب ہم تو بہت کام کرائے، نہیں، معافی پھر بھی اللہ سے مانگنی ہے، اور پھر اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح صبح و شام بیان کرنی ہے، یعنی صبح و شام اس کے احکامات کی پیروی میں لگے رہنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ کسی سند اور حجت کے بغیر جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیات میں جھگڑ رہے ہیں، ان کے دلوں میں کبر بھرا ہوا ہے، مگر وہ اس بڑائی کو پہنچنے والے نہیں ہیں جس کا وہ گھمنڈ رکھتے ہیں۔ بس اللہ کی پناہ مانگ لو، وہ سب کچھ دیکھتا اور سنتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ کرنے کا کام کیا ہے ایسے وقت میں جب کوئی وسوسہ آئے، کوئی کبر ذہن میں آنے لگے کہ بہت بڑا کام ہم تو کریں، تو کیا کریں؟ فاستعذ باللہ، اللہ کی پناہ مانگ لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو شیطان رجیم کی پناہ سے رکھے اپنے ذات میں، آمین۔ آسمان اور زمین کا پیدا کرنا انسان کو پیدا کرنے کی بنسبت یقیناً زیادہ بڑا کام ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیات پھر دوبارہ بتا رہے ہیں، مختلف مثالوں کے ذریعے لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان مثالوں سے سبق لینے والا بنائے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یکساں ہو جائیں، اور ایمان والے اور صالح اور بدکار برابر ٹھہریں، مگر تم لوگ کم ہی کچھ سمجھتے ہو۔ یقیناً قیامت کی گھڑی آنے والی ہے اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں ضرور وہ ذلیل اور خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ پیاری بہنوں، اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے جو ہے دعا کے بہت سے وہ رکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے پھر دعا جو ہے ان تمام کوششوں کو کر لینے کے بعد، صبر کر لینے کے بعد، اپنے اعمال کو اللہ کے سپرد کر دینے کے بعد پھر کیا ہے کہ جب جو کام ہمارا کرنے کا ہے تمام تر صحیح پوری کرنے کے بعد، یہ دیکھیں یہ آئے جس مقام پر آئی ہے وہ اٹ سیلف اس بات کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ دعا کا مقام اگرچہ کہ جسے کہتے ہیں نا اس کے اتمام کا کام ہے، اس کو مکمل کر دیں، تکمیل اس کی اسی کام سے ہوتی ہے، مگر اس سے پہلے کے کام اور اس کے پہلے کے سٹیپ اگر ہم نے نہیں کیے تو خالی دعا جو ہے، خالی جو تکمیل کا پوائنٹ ہے وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو یہ پہلے کے جو جتنے بھی سٹیپ ہیں یہ بالکل اسی طرح سے اگر کہا جائے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ فائنل میں جو ہے آپ اپیئر ہو سکیں تو اس سے پہلے آپ کے مڈ ٹرم کے جتنے بھی ایگزام ہیں ان کا کلیئر ہونا ضروری ہے۔ تو یہ فائنل ٹرم تو یہ ہے کہ اب دعا کے ذریعے اس کو جو ہے اس کی تکمیل اس کام کی کر دی جائے جو ہم کر رہے ہیں، مگر اس سے پہلے کے جو مڈ ٹرم ہے وہ کیا تھے، اگر ہم نے ان کو سکپ کر دیا یا اس کو ذہن سے میں نہیں رہا وہ، تو پھر یہ خالی دعا مجھے آپ کو جو ہے اپیئر بھی نہیں ہونے دے گی ایگزام میں۔ تو انشاءاللہ اس چیز کو سمجھ لیا ہے تو اب ہم دعا کی اس کا دیکھتے ہیں کہ دعا کا پھر کیا مقام ہے۔ دعا کو جو ہے مفسرین نے کہا ہے کہ یہ عبادت کا مغز ہے، اور یہ بھی کہا ہے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات وہ روایت ہے کہ آپ سے نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل مانگا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ سوال اور حاجت طلبی کو پسند فرماتا ہے، اور سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ سختی کے وقت آدمی میں فراخی کا انتظار ہو۔ تو اللہ تعالیٰ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں بھی یہ بات فرمائی کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے اس چیز کو کہ جو شخص اللہ سے اپنی حاجت کا سوال نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا جو ہے مومن کا ہتھیار ہے اور دین کا ستون ہے اور آسمان اور زمین کا نور ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یہ فرمایا کہ جس شخص کے لیے دعا کے دروازے کھول دیے گئے اس کے واسطے رحمت کے دروازے کھل گئے، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا اس سے زیادہ محبوب نہیں مانگی گئی کہ انسان
اللہ سے اس کی عافیت کا سوال کرے، اور عافیت کے اندر کیا چیز شامل ہے؟ حفاظت، بلاؤں سے جو ہے بچنا، اور ہر ضرورت اور حاجت کا پورا ہو جانا۔ تو اسی طرح سے دعا کی قبولیت کا جو وعدہ ہے وہ کن الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے حدیث میں دیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض اوقات انسان دیکھتا ہے کہ دعا جو مانگی ہے وہ قبول نہیں ہوئی، تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ مسلمان جو بھی دعا اللہ سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے، شرط یہ کہ اس میں کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہ ہو۔ اور قبول ہونے کی 3 صورتیں ہیں، ایک یہ کہ جو مانگا وہی مل جائے، دوسرے یہ کہ اس کی مطلوب چیز کے بدلے اس کو آخرت کا کوئی اجر و ثواب دے دیا جائے، تیسرے یہ کہ مانگی ہوئی چیز تو نہ ملی مگر اس کی کوئی آفت یا مصیبت جو اس پر آنے والی تھی اس کو ٹال دیا جائے۔ تو یہ تینوں چیزیں باہر سامنے رہیں، اللہ تعالیٰ کرے انشاءاللہ کہ میں اور آپ جو ہے یہ تمام دعا کی جو اہمیت اور وظائف اور فضائل ہیں ان سے بھی اچھی طرح باخبر ہوں، اور اس کی اہمیت کو اچھی طرح سے جانتے ہوں، اور پھر آخری کام تکمیل کا کام یہ ہو کہ جب ہم وہ تمام عمل کرائیں تو پھر اللہ سے دعائیں کرنے والے ہوں۔ اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، مگر اکثر لوگ نہیں مانتے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ اندھا اور بینا یکساں میں واپس چلی گئی، پھر دوبارہ واپس جاتے ہیں۔ وہی اللہ جس نے تمہارے لیے یہ کچھ کیا ہے، تمہارا رب ہے، ہر چیز کا خالق، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، پھر کدھر سے بہکائے جا رہے ہو؟ اسی طرح وہ سب لوگ بہکائے جاتے رہے ہیں جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور اوپر آسمان کا گنبد بنا دیا، جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی، جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا۔ پھر دوبارہ ایک دفعہ پھر اللہ تعالیٰ مثالیں لے کر آئے میرے آپ کے لیے، نشانیاں لائے ہیں، کائنات کی نشانیاں، ہماری اپنی ذات کے اندر ہماری نشانیاں۔ اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کتنی خوبصورت ہے، ہر چیز کا جو مقام ہے وہ اس کے اپنے مقام پر وہ لگی ہوئی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ ناک کے مقام پر کان ہوتا اور کان کے مقام پر ناک ہوتا تو کیا عجیب و غریب سو تخلیق ہو جاتی نا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چیزوں سے پھر بتا رہے ہیں کہ کیا کیا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ اللہ تعالیٰ وہی اللہ ہے جس کے یہ کام ہے، تمہارا رب ہے بے حساب برکتوں والا، وہ کائنات کا بھی رب ہے، وہی زندہ ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو تم پکارو اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کر کے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ بار بار بہنوں اللہ کی طرف کے لیے خالص کرنے کی بات آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے انشاءاللہ کہ ان آیات سے گزر کے جب ہم فارغ ہوں تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کو اپنے لیے اسی طرح سے خالص کر لے جیسا کہ وہ ہمیں چاہتا ہے، آمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے کہہ دو کہ مجھے تو ان ہستیوں کی عبادت سے منع کر دیا گیا ہے جنہیں تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو۔ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں جبکہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کر دوں۔ پیاری بہنوں، بہت پیاری آیت ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب ہم نے کہنا کیا ہے، اپنے گھر والوں کو، اپنے ارد گرد والوں کو، اپنے دوست احباب کو کیسے بتانا ہے کہ میں کیوں اب اتنے زیادہ دنیا کے ان کاموں میں حصہ نہیں لوں گی، اور کیوں میں اب انشاءاللہ اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات کے مطابق اس کے دین کو لے کر جو چیزیں اس کے اشاعت کا ذریعہ بن سکتی ہیں ان میں حصہ ڈالنے والی بنوں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو اس کا جواب سمجھا دیا ہے کہ کیا کہا ہے کہ میرے پاس میرے رب کی طرف سے بینات آ چکی ہیں اور مجھے حکم دے دیا گیا ہے کہ میں اللہ رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کر دوں، لہٰذا اب کوئی موقع ہی نہیں ہے، اب کوئی میں کچھ اور کر ہی نہیں سکتی۔ وہی تو ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر وہ تمہیں بچے کی شکل میں نکالتا ہے، پھر تمہیں بڑھاتا ہے تاکہ تم اپنی قوت پر پہنچ جاؤ، پھر وہ اور بڑھاتا ہے تاکہ تم بڑھاپے کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ تم اپنے وقت مقررہ پر تک پہنچ جاؤ، اور اس لیے کہ تم حقیقت کو سمجھو۔ وہی ہے زندگی دینے والا اور وہی موت دینے والا ہے، وہ جس بات کا بھی فیصلہ کرتا ہے بس ایک حکم دیتا ہے کہ وہ ہو جائے، اور وہ ہو جاتی ہے۔ تم نے دیکھا ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے ہیں، کہاں سے وہ پھرائے جا رہے ہیں؟ یہ لوگ جو اس کتاب کو اور ان ساری کتابوں کو جھٹلاتے ہیں جو ہم نے اپنے رسولوں کے ساتھ بھیجی تھیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا جب توق ان کی گردنوں میں ہوں گے اور زنجیریں، اور جن سے پکڑ کر وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف کھینچے جائیں گے۔ پیاری بہنوں، کیسا دل دہلا دینے والا یہ منظر سامنے اللہ تعالیٰ لائے ہیں کہ ان کی گردنوں میں زنجیریں ہوں گی اور ان سے پکڑ کر وہ کھینچے جا رہے ہوں گے، اور کس طرف کھینچے جا رہے ہوں گے؟ کھولتے ہوئے پانی کی طرف، پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ
جب وہ پانی کی طلب کریں گے تو ان کو وہ کھولتے ہوئے پانی کی طرف نکال کے کھینچ کر لایا جائے گا، اور پھر دوبارہ اسی طرح سے انہیں زنجیروں کے ساتھ کھینچتے ہوئے واپس لے جا کر دوزخ میں پٹخ دیا جائے گا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار یا رب۔ آگے اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں، پھر ان سے پوچھا جائے گا اب کہاں ہیں اللہ کے سوا وہ دوسرے شریک جن کو تم، دوسرے خدا جن کو تم شریک کرتے تھے؟ وہ جواب دیں گے کھو گئے ہم سے، بلکہ ہم اس سے پہلے کسی چیز کو پکارتے ہی نہ تھے۔ اس طرح اللہ کافروں کا گمراہ ہونا متحقق کر دے گا۔ ان سے کہا جائے گا یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا ہے کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے، پھر اسی پر تم اتراتے تھے۔ پیاری بہنوں دیکھیں اب اللہ تعالیٰ کھول کر وضاحت کے ساتھ، کوئی اس میں شک نہیں رہنے دیتا، کوئی چیز جو ہے چھپی ہوئی نہیں ہے، کتنے واضح الفاظ کے ساتھ بتا رہا ہے کہ یہ انجام کیوں ہوگا، کہ تم زمین میں غیر حق پر مگن تھے، کوشش ہی نہیں کی جاننے کی، اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ ٹھہرانے کی کوشش ہی نہیں کی جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کوئی کام کر رہے تھے، اور اسی بے فکری میں، اسی غیر حق پر مگن ہونے کے ساتھ اس پر اتراتے بھی تھے کہ اچھا ہم تو بڑا جو ہے ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے اور ہم جاتے ہیں اور ہم یہ کام کر لیتے ہیں اور وہ کر لیتے ہیں، اور ان لوگوں کو تو دیکھو بیچاروں کو دنیا کی کوئی ہوش ہی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ انجام، یہ بدترین انجام ہوگا اس وجہ سے کہ تم غیر حق پر مگن تھے اور تم اس پر اتراتے تھے۔ اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ تم کو وہیں رہنا ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے متکبرین کا۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرو، اللہ کا وعدہ برحق ہے، اب خواہ ہم تمہارے سامنے ہی ان کو ان کے برے نتائج کا کوئی حصہ دکھا دیں جن سے ہم انہیں ڈرا رہے ہیں، اس سے پہلے تمہیں دنیا سے اٹھا لیں، پلٹ کر آنا تو انہیں ہماری ہی طرف ہے۔ اب اللہ تعالیٰ پھر صبر کی تلقین دوبارہ لے کر آئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھے آپ کو ایک دفعہ پھر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ دوسروں کی باتوں سے، دوسروں کے رویوں سے اور دوسروں کے بلانے کی وجہ سے ہم جو ہے پریشان نہ ہو جائیں، بلکہ کیا کریں، صبر کا دامن تھامے رہیں، انشاءاللہ اللہ ہی کی طرف پلٹ کر ہمیں جانا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے پہلے ہم بہت سے رسول بھیج چکے ہیں، جن میں سے بعض رسولوں کے حالات تو ہم نے تم کو بتائے ہیں اور بعض کے نہیں بتائے۔ کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے اذن کے بغیر خود کوئی نشانی لے آتا، پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو حق کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا، اور اس وقت غلط لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ اللہ ہی نے تمہارے لیے مویشی جانور بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو، کسی کا گوشت کھاؤ۔ ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے منافع ہیں، وہ اس کام بھی آتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جہاں جانے کی حاجت ہو وہاں تم ان پر پہنچ سکو، یعنی سواری کر سکو۔ ان جانوروں پر بھی اور کشتیوں پر بھی تم سوار کیے جاتے ہو۔ اللہ ہی اپنی نشانیاں تمہیں دکھا رہا ہے، آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ اپنے آپ سے سوال کرنا ہے بہنوں انشاءاللہ کہ کون سی آیات سے ہم انکار کر سکتے ہیں، کیوں ہم اس اللہ کی طرف کوئی اور رخ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو انشاءاللہ اپنی آیات پر غور و فکر کرنے والا بنائے۔ پھر کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کو ان کا انجام نظر آتا جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں؟ وہ ان سے تعداد میں زیادہ تھے، ان سے بڑھ کر طاقتور تھے، اور وہ زمین میں ان سے زیادہ شاندار آثار چھوڑ کر گئے ہیں۔ جو کچھ کمائی انہوں نے کی تھی آخر وہ ان کے کس کام آئی؟ جب ان کے رسول ان کے پاس بینات لے کر آئے تو وہ اسی علم میں مگن رہے جو ان کے اپنے پاس تھا، پھر اسی چیز کی پھیر میں آ گئے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا تو پکار اٹھے کہ ہم نے مان لیا اللہ وحدہ لا شریک ہو، اور ہم انکار کرتے ہیں ان سب معبودوں کا جنہیں ہم اس کا شریک ٹھہراتے تھے۔ مگر ہمارا عذاب دیکھ لینے کے بعد ان کا ایمان ان کے لیے کچھ بھی نافع نہ ہو سکتا تھا، کیونکہ یہی اللہ کا مقرر ضابطہ ہے جو ہمیشہ اس کے بندوں میں جاری رہا ہے، اور اس وقت کافی لوگ خسارے میں پڑ گئے۔ پیاری بہنوں یہاں پر جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے سورہ مومن، اور سورہ حامیم سجدہ انشاءاللہ ہم اچھا 2 بج گئے ہیں، اگر آپ بہنوں کی اجازت ہو تو ہم شروع کرتے ہیں، یا پھر انشاءاللہ کل کوشش کریں گے کہ اس کو ختم کریں۔ آج تھوڑا سا وقت ہمارا چونکہ وہ ہو گیا تھا تو بلکہ مناسب یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم یہیں پر رک جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اوقات میں برکت دے، تو کل ہم انشاءاللہ سورہ حامیم سجدہ کو بھی کور کر لیں گے۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے ان آیات میں جو اسباق اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دیے ہیں، اور اپنے لیے بار بار جس چیز کو فوکس کروایا اللہ تعالیٰ نے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے دوسروں کی ہر چیز سے بے غرض ہو کر
ان سے تعلق توڑ کر ان کی پرواہ کیے بغیر بس اللہ ہی کی خاطر جینا ہے، اللہ ہی کی خاطر مرنا ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرے میرا اور آپ کا، ہم سب کا نصب العین یہی ہو کہ ہم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ بے شک قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نسک یعنی میری قربانی، میری نماز، میرا جینا اور میرا مرنا، یعنی تمام زندگی کے اعمال جو ہوں گے وہ کس لیے ہوں گے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو انشاءاللہ یہی دعا میں اور آپ ہم اپنے لیے بھی کرتے ہیں، اور اس دعا کے ساتھ ہم یہیں پر انشاءاللہ اپنے اس کا اختتام کرتے ہیں۔ آخر میں دعا سے پہلے ایک چھوٹی سی آپ کے سامنے گزارش رکھنی ہے کہ آپ سب لوگ الحمدللہ یقیناً شروع سے اس کا حصہ بننے ہوئے ہیں اس دورہ قرآن کا، تو اکنا سسٹرز کی طرف سے الحمدللہ یہ انتظام کیا گیا ہے کہ ہم اپنے ان اٹینڈیز کو، ان شرکاء کو جنہوں نے 75% یا اس سے زیادہ اس دورہ قرآن کو اٹینڈ کیا ہو، ان کو انشاءاللہ ہم ایک سرٹیفکیٹ جاری کریں گے، ان بہنوں کو جو چاہیں گی۔ آپ سمجھ رہے میری بات کہ ہم اس لیے نہیں سب کو دینا چاہتے، یا یہ کہ ہم یہ خود سے نہیں دے رہے بلکہ ہم آن ڈیمانڈ دیں گے، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ کچھ بہنیں شاید ان کے نزدیک ضرورت نہ ہو اس کی اتنی، اور کچھ بہنوں کو لگتا ہو کہ وہ اس کو لینا چاہیں، حاصل کرنا چاہیں، تو آن ڈیمانڈ ہے انشاءاللہ یہ چیز، اور اللہ تعالیٰ ہدایت بھی آن ڈیمانڈ رکھتے ہیں، اسی طرح سے ہم نے اس سرٹیفکیٹ کو بھی آن ڈیمانڈ رکھا ہے۔ تو جن بہنوں کو جو 75% جنہوں نے شریک ہوئی ہوں اس میں، اور یقیناً ہمارے پاس چونکہ اس اٹینڈنس کو جاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، تو آپ کے انشاءاللہ اس پر ثواب دید پر ہوگا، اور ہمیں امید ہے، یقین ہے بلکہ، کہ آپ بہنیں جب کہیں گی کہ آپ نے 75% اٹینڈ کیا ہے تو آپ نے یقیناً ایسا کیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ جو 75% جنہوں نے شریک ہوئی ہیں، اٹینڈ کیا ہے انشاءاللہ ہمارا دورہ قرآن، ان کے لیے اکنا سسٹرز کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ ہے، جو بہنیں چاہیں وہ حاصل کرنا، ان کے سامنے یہ آپ کے سامنے یہ سلائیڈ پر انفارمیشن موجود ہے، ہمارا کانٹیکٹ نمبر، ای میل ایڈریس، اور آپ ان پر رابطہ کر سکتی ہیں، ریکویسٹ کر سکتی ہیں اپنے لیے سرٹیفکیٹ کی، اور انشاءاللہ آپ کو وہ بھجوا دیا جائے گا۔ تو اس حوالے سے اگر کوئی بھی اور سوال ہو تو جو نمبر یہاں پر دیے گئے ہیں، آپ نمبر پر یا ای میل ایڈریس ہے ان پر آپ رابطہ کریں گی تو انشاءاللہ آپ کی تمام انکوائریز کا وہاں پر آپ کو جواب بھی مل جائے گا۔ تو چلیے انشاءاللہ ہم ختم کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ جن آیات سے ہم آج گزر آئے ہیں، جن جگہوں پہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیات جو ہیں ہمیں آج سنائی ہیں، جن سے ہم گزرے ہیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ انشاءاللہ وہ میرے اور آپ کے عمل کی تبدیلی کا باعث بن جائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه وآله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔